اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8واں رکوع پڑھتے ہیں جناب ہم سورہ النساء کا 5واں سپارہ، 5ویں سپارے کا 5واں رکوع ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا۔ کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا کتاب سے حصہ، اور اب وہ اعتقاد رکھتے ہیں، زیادہ ایمان لیا ہے جبت اور طاغوت پر، اور کہتے ہیں ان کے بارے میں جنہوں نے کفر کیا کہ یہ کافر زیادہ ہدایت یافتہ ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لے ہیں۔ جبت اور طاغوت یعنی شیطانی قوتوں پر اور ذاتی وقتی آثاری منفیتوں پر ایمان رکھنے والے، ایمان لانے والوں کے مقابلے میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ سیانے لوگ ہیں، یہ زیادہ عقل کر گئے، یہ زیادہ ایمان پر آ چکے ہیں۔ ایمان لانے والوں نے کیا کما لیا؟ ایمان لانے والوں کو کون سا ایمان زیادہ ہو گیا؟ تو ایسے ہی رہ گئے۔ یہ والی لائٹ بھی جلا دیتے کچھ۔ اولئک الذین لعنهم اللہ ومن یلعن اللہ فلن تجد له نصیرا۔ یہ وہ بد نصیب ہے جن پر لعنت کی اللہ نے، اور جس پر اللہ لعنت بھیج دے تو تو ہرگز نہ پائے گا اس کا کوئی مددگار۔ اب اس میں تو نہیں دیکھا، فلن تجد له، تم نہیں دیکھو گے، تم نہیں دیکھتے، کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے؟ الم تر الی الذین، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ پھر کس کو؟ زیادہ تر عوام الناس کو مخاطب کیا جاتا ہے اس طرح۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے مخاطب کیا جاتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کیا کیا یہ فیل والوں کے ساتھ، ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اس میں کوئی پریشانی کی بات تو نہیں پیدا ہوئی، میں نے ابھی پڑھی ہے، کوئی پریشانی پیدا ہوئی؟ یہ کس کے بارے میں؟ کیا تم نے نہیں؟ اب ہم جب بات کرتے ہیں، عام جب بیٹھے ہوتے ہیں سارے مشرق کے لوگ، تو ہم ایسے ہی بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا جی کیا ہوا نواز شریف کے ساتھ؟ آپ نے دیکھا جی بھٹو کے ساتھ کیا کیا؟ آپ نے دیکھا ضیاء الحق کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا بل کلنٹن کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ یہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھے ہوتے ہیں وہ؟ آپ نے دیکھا ہوتا ہے بھائی جان؟ دیکھا ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوتا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا ہوتا، سنا ہوتا ہے، کہیں پیچھے کسی کا قصہ سنا ہوتا ہے۔ بھٹو کے دور کو تو ہم نے نہیں دیکھا نا، میں نے نہیں دیکھا پھانسی کا، بھائی ہمیں کیا پتا؟ ہمیں بل کلنٹن کا کیا پتا اس کے ساتھ کیا ہوا، جان ایف کینیڈی کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا جان ایف کینیڈی کے ساتھ کیا کیا تھا؟ ہے جی؟ آپ نے دیکھا اندرا گاندھی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ آپ نے دیکھا مہاتما گاندھی کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ لوگ ایسے ہی بات کریں گے نا، دیکھا نہیں کیا ہوا، ایسے ہی بات کرنے کا تمیز ہے نا، طریقہ ایسے ہی۔ اب اس پہ بحث شروع ہو جائے، یہ کس کے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ غور کرو، سوچو، تدبر۔ قرآن شریف کہہ رہا ہے اس پہ غور کرو، اس پہ تدبر کرو، غور کرو، کس کے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ کیا یہ غور کرنے کی بات یہاں پہ اس پہ غور کرنا ہے؟ یہ تو نارمل سا ایک فریز ہے جس پہ آدمی بولتا ہے، ایک زبان، یہ نقطہ پکڑ لو اور شروع ہو جاؤ، خود خود دائیں بائیں ادھر ادھر گھومو پھرو تاکہ آپ عالم دین ثابت ہو جائیں۔ اس میں کون سی علمیت ہے؟ کس نے کیا دیکھا؟ کس کے دیکھنے کی؟ اور بھائی جان مخاطب کی بات ہو رہی ہے، جو کتاب پڑھے گا وہ مخاطب ہے، اس کی بات ہو رہی ہے، ختم ہوئی بات۔ اس میں علمیت کہاں سے آ گئی؟ کون سے علم فضل پھیلانا چاہتا ہے آدمی؟ کہ جی اس پہ ذرا غور کرے، علم ترا کون ہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا؟ تم کون؟ میں یہ بات سنا اس لیے رہا ہوں کہ ایک گروہ موجود ہے اس طرح کا جو کہتے ہیں کہ جب قرآن شریف کہتے ہیں نا الم تر الی الذین، تو وہ تم سے مخاطب ہے جو تم پڑھ رہے ہو۔ میں نے بھی ابھی یہی بات کی نا، کہ مخاطب آپ ہیں جو آپ قاری ہیں، بالکل۔ ایک گروہ ہے جو کہتا ہے یہی کہ قرآن تم سے خطاب کر رہا ہے، قرآن تم سے بات کر رہا ہے، تم اس وقت کے رسول ہو، یو آر دا پروفٹ آف دا ٹائم۔ تو کیا ایسا ہو گیا؟ کیا ایسا ہو گیا؟ کیا ایسی بات ہے؟ قل یا اہل الکتاب، یا اہل الکتاب، تو اہل کتاب رسول ہو گئے سارے۔ یا نساء النبی، ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے متعلق جو بات ہوئی وہ رسول ہو گئی، وہ نبی ہو گئی، کیونکہ اللہ نے ان کو قرآن شریف میں خطاب کیا ہے۔ کیا ایسا ہو گیا؟ کیا ایسا ہوا ہے؟
ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہم قرآن شریف میں پڑھتے ہیں سورہ نحل میں کہ اللہ تعالیٰ الہام فرما رہا ہے شہد کی مکھی پر، تو کیا شہد کی مکھی رسول اللہ ہو گئی؟ کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ارشاد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کلمہ ارشاد فرمائے کسی سے، وہی کیا چیز ہے؟ وہی کیا چیز ہے؟ وہی کی ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خطاب کرے، ون آن ون میٹنگ ہو، فرشتے کے تھرو ہو، پردے کے پیچھے سے، کچھ بھی کیسے بھی ہو، ون آن ون میٹنگ کیسی بھی، اللہ تعالیٰ کوئی خطاب کرے کسی سے، دیٹ از ریولیشن، وہی ہے۔ وہی کی ترجمہ اگر آپ ڈیفینیشن پڑھیں گے یہی آئے گی۔ لیکن بھائی تھوڑی سی عقل بھی تو دے دی اللہ میاں نے۔ کیا شہد کی مکھی کو رسول اللہ بنا دیا گیا؟ کیا حضرت مریم کو رسول اللہ بنا دیا گیا ہے؟ اور کوئی بس جدی جب کہا جا رہا ہے کہ رکوع کر، سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کیا کر، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے، جبرائیل امین آ رہے ہیں حضرت مریم کے پاس، تو حضرت مریم رسول اللہ ہو گئی۔ اور بھائی جان عقل کو بھی ہاتھ دینا ہوتا ہے نا، مخاطب کرنے کے یہی طریقے، اسلوب یہی ہے، بات کرنے کے اسلوب ہے، تو سیدھی سادھی بات کرنے کے اسلوب ہے۔ جب وحی نازل کی جاتی ہے تو یہ بڑے بڑے الفاظ میں وحی نازل کی جاتی ہے کہ یہ وحی نازل کر رہے ہیں، ہم آپ کو رسول بنا دیا گیا، آپ کو مبعوث کیا گیا، آپ پہ ہم قرآن نازل کر رہے ہیں، آپ پہ ہم کتاب نازل کر رہے ہیں۔ ابراہیم اپنا کیا نام ہے، موسیٰ علیہ السلام کا، جیسے وہ آپ جاتے ہیں اور قرآن شریف میں پڑھتے ہیں اس کو کہ جناب وہ جا رہے ہیں کوہ طور پر اور وحی نازل ہوتی ہے، تو پھر ون آن ون میٹنگ ہوتی ہے۔ وہ میں عالم دین کی بات سننا میں حیران ہی رہ گیا، تھے وہ شیعہ کمال آدمی تھے، اور وہ انہوں نے چونکہ اس سے نقطہ نکالنا تھا اس لیے انہوں نے وہ کہا کہ جی آپ نے یہ ہمیشہ سنا ہوگا کہ جی درخت سے آواز آئی، ابراہیم علیہ السلام دوبارہ کرو، موسیٰ علیہ السلام جب گئے ہیں کوہ طور پر پہاڑ پر اور وہاں پہ کلام ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو درخت پہ وہی نازل ہوئی، درخت پہ چمک نظر آئی، یوں تھا وہ، لمبی چوڑی ایک پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ تو تحقیق کرنے والوں کا عقل کا ذرا اندازہ لگائے، انہوں نے کہا کہ اس بات پہ تحقیق کبھی نہیں ہوئی کہ جی وہ درخت کون سا تھا، زیتون کا تھا، بیری کا تھا، املی کا تھا، کھجور کا تھا، ٹاٹری کا درخت، کس چیز کا درخت تھا، اس درخت کو تو پوچھنا تھا نا۔ لو جی کمال ہو گیا، اب اس پہ پوری ریسرچ ہو رہی، کتابیں لکھی جا رہی ہیں اس پہ۔ کیا اس بات پہ ریسرچ کی وجہ ہے کوئی؟ کس چیز کا درخت تھا، کس چیز کا درخت؟ کیوں آپ وہ درخت ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ اس درخت سے اللہ میاں بولتے ہیں۔ تو پھر میں بتا دیتا ہوں، پیپل کا درخت تھا، ہندو ٹھیک ہی کہتے ہیں، بلکہ تلسی کا درخت تھا، کیونکہ وہ ہر گھر میں لگایا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ بڑا پوتر ہے یہ، جناب یہ ہمارے گھر میں ہوگا تو پوترتا۔ عجیب آدمی ہو یار، یہ تو اس پہ تو بحث بھی نہیں، یہ موضوع بحث ہی نہیں ہے قرآن شریف کا کہ اس درخت کو جا کے ایمان والوں ڈھونڈ کر لاؤ وہ کون سا درخت تھا، اور اس درخت کے بچے تلاش کرو، ہے جی، اس کی نسل تلاش کرو، اس کی بیویاں اور شوہر تلاش کرنے، اس کے بچے پوترے دوترے تلاش کرو، تاکہ تم اپنے گھروں میں برکت کے لیے لگا لو وہ درخت، کیونکہ میں نے اس درخت کو وسیلہ بنایا، موسیٰ کی بات اس سے کروائی ہے۔ یہ تو موضوع بحث آیا ہی نہیں نا قرآن شریف میں۔ اگر کوئی ایک گروہ اس کے پیچھے لگ جائے تو وہ سیدھے راستے کا یا غلط راستے کا، اپنی عقل استعمال کرے۔ یہ باتیں کرتے مجھے بھی بڑا عجیب لگ رہا ہے، آپ کو سنتے ہوئے عجیب لگ رہا ہے نا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ بے شک میں اس لیے کر رہا ہوں کہ بھائی جان ایک گروہ موجود ہے جو اس پہ تحقیق ہو رہی ہے، بڑی اور بڑے سوال جواب روز آ رہے ہیں کہ غور کرو، قرآن شریف کہہ رہا ہے غور کرو، تمہیں کبھی غور نہیں کیا۔ اب ہم سے یہی سوال کر رہے ہیں کہ قرآن شریف میں ان باتوں میں غور کرنے کا آیا کہاں ہے، کہاں آیا ہے کہ ہم قیامت کے دن تم سے پوچھیں کہ الم تر الی الذین کون تھے، جواب دے، کھڑا ہو جائے یہاں پہ، نہیں تو تمہیں کان پکڑاتا ہوں، جواب نہیں دو گے تو کان پکڑا کے ماروں گا تمہیں۔ اور میرے جیسا آدمی پھر وہی کہے گا کہ جی آپ کا روب اتنا، میں وہ جو یاد بھی کر کے آیا تھا میں بھول چکا ہوں، مجھے تو وہ بھی یاد نہیں۔ اب آپ اتنے بڑے ہیں سامنے کھڑے، میری ضرورت ہے بولوں گا آپ سے، وہاں کون بولے گا؟ کوئی بولے گا اللہ کے حضور، کوئی بول سکتا ہے وہاں کون بولے گا؟ سوال کرنے والا سوال پوچھے اور وہ تمہارے اندر سے نکال لے، ایک تمہاری ہی اپنی کتاب تمہارے حلق کے اندر سے نکال لے، قرآن شریف میں لکھ دے کہ ہم اسی کو باہر نکال لیں گے اور کہیں گے کہ اقرا بکتاب کفا بنفسک، پڑھ لے اسی اپنی کتاب کو، یہی تیرے لیے کافی ہے۔ وہاں سوال کرے گا کون؟ بس سوچنے کی بات ہے۔ آپ کو جواب پتہ بھی ہو، آپ بڑے محقق ہو چکے ہوں، آپ بڑے تدبر تفکر کر چکے ہیں،
دربار میں پہنچ کر جس نے سوال حتمی سوال جواب کرنا ہے، آپ وہاں جواب دینے لائق ہیں؟ جواب دینے لائق ہیں آپ کیا جواب دے لیں گے وہاں؟ اور جو جواب نہیں دے گا وہ کیا، اور جواب جو دے لے گا وہ کیا؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ جہنمی وہ جنتی ہے؟ جو سوالوں کے جواب نہیں دے گا وہ جنت میں جائے گا، جو سوال کے جواب نہیں دے پائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ کیا لکھا ہے ایسا ہی؟ کیا ایسا ہی لکھا ہے؟ بھائی جان دلوں کے فیصلے ہو جائیں گے، تیرا دل کیسا ہے، تیرا اندر کیا چل رہا ہے، اندر کیا چلتا ہے؟ تم ہمیں مانتے ہو، تم ہمیں جانتے ہو، ہم رب العالمین بات۔ اب جو جانتا ہوگا اس کا معاملہ اللہ سے براہ راست ہو جائے گا، میں وہاں بیچ میں کہاں ہوں گا؟ وہاں الم تر الی الذین کس سے پوچھے گا جی کن لوگوں کی بات ہو رہی تھی؟ ہاں پوچھنے والوں سے پوچھا جائے گا، نبیین جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جن کا قرآن شریف میں ذکر ہے، کچھ سوال و جواب ہوں گے، وہ جواب دینے والے جواب دے رہے ہوں گے وہاں۔ میں ہوں کس اوقات کا کہ مجھ سے سوال کیا جائے گا، اور میری اتنی اوقات ہوگی کہ میری زبان چلتی ہوگی اور میں جواب دے رہا ہوں وہاں فر فر بڑا تیز، حافظ قرآن وہاں کام آ جائے گا میرا، کمال آدمی۔ تو یہ تدبر تفکر قرآن میں ضرور ہے، قرآن شریف میں ضرور ہے، غور کرو، فکر کرو، میری کائناتوں کو دیکھو، ہماری نشانیاں دیکھو، ان باتوں میں جن کے بارے میں کہا ہے اللہ تعالیٰ، فرمایا ہے کہ تم اس پہ غور کرو، فکر کرو۔ خود کو ہلکان کیوں کر رہے ہو؟ تمثیلوں کو، مثالوں کو، ضرب المثل کو، انداز کلام، طرز تکلم کو موضوع بحث بنا لو اور سوال جواب کرتے رہو۔ پھر ہوگا کیا؟ اس کا نتیجہ کیا؟ آپ لگائیں گے اندازے، آپ لگائیں گے تخمینے کہ اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا، اس کا یہ مطلب ہوگا۔ حتمی مطلب نہیں ہوگا، اب 100 آدمی پڑھیں گے 100 مطلب نکالیں گے۔ لیکن اگر کہا لکھا جائے کہ جی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، پھر اس کا کیا مطلب نکالو؟ پھر 100 پڑھیں گے تو 100 ایک ہی مطلب نکالیں۔ پھر اللہ کے بارے میں اگر سوال ہو کہ اللہ کے بارے میں کیا، تو آپ بلا چون چرا ایک ہی سوال کا، اس سوال کا ایک ہی جواب ہوگا کہ یہ معبود برحق کی بات ہو رہی ہے، یہ کل کی بات ہو رہی ہے، یہ اصل کی بات ہو رہی ہے، یا معبود برحق کی بات ہو رہی ہے، خالق کی بات ہو رہی ہے، رازق کی بات ہو رہی ہے، یہ اصل کی بات ہو رہی ہے۔ اس کا کوئی دوسرا ترجمہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کا کیا دوسرا ترجمہ کریں گے آپ؟ تو جن میں تخمینے نہیں لگانے پڑتے، جس میں اندازہ نہیں لگانا پڑتا، اپنے دماغ کی اختراع نہیں ڈالنی پڑتی، حق سچ بات وہی رہ گئی۔ جس میں نے الگ تخمینہ لگایا، آپ نے الگ لگایا، آپ نے الگ لگایا، اصل بات تو کس کے ہاتھ سے آ گئی؟ یہ تو وہی ہاتھی والی بات ہو گئی، یہ تو وہی ہاتھی والی بات ہو گئی۔ اصل بات کون جانتا ہے؟ تو اس میں جھگڑا پیدا ہو رہا ہے۔ جھگڑے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ والفتنۃ اشد من القتل، یہ فتنے مت پھیلاؤ۔ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کر رہے تھے، ہم تو کہہ رہے تھے قرآن پڑھو، ہم تو کہہ رہے تھے قرآن کو سمجھیں، قرآن سمجھیں۔ بھائی جان آپ یہ نہیں کہہ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے میرا سمجھا ہوا سمجھیں، جیسے میں نے سمجھا ویسے آپ سمجھیں، آپ باقی سب غلط سمجھتے ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ باقی سب بہکے بھٹکے ہوئے ہیں، جتنا میں سمجھ پایا ہوں ویسے تم بھی سمجھو، آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اب میں نے آپ کو پہلے بھی ایک بات عرض کی کہ جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا، ایتھیسٹ جو کسی مذہب کو نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک سائنٹیفک تھیوری کے تھرو، ایک بگ بینگ کے تھرو بس یہ حیات عمل میں آ گئی ہے، اور ڈارون کی تھیوری ہے، پانی میں حیات پیدا ہوئی اور وہاں سے یہ چلے امیبا ہوا اور جناب علی یہ تبدیل ہونا شروع ہوئے، سیلامینڈر بن گیا اور اس کے ہاتھ پیر نکل آئے، اور پھر یہ خشکی پر آ گیا اور یہ ایمفیبینز میں تبدیل ہو گیا، اور ایمفیبینز سے یہ میملز میں تبدیل ہو گیا، بڑا ہوتے ہوتے باندر سے بندے کا پتر بن گیا۔ حرکتیں شاید کئیوں کی باندروں والی رہ گئی، لیکن بندے کا پتر بن گیا۔ تو ٹھیک ہے، اب وہ ایتھیسٹ ہے، وہ ایتھیسٹ ہے، اس نے بھی جتنا سمجھا ہے ان باتوں کو، کسی کی تھیوری پڑھ کے سمجھا ہے۔ آج وہ سائنس کی ریسرچ نہیں کر رہا، وہ آج سائنس کی ریسرچ کر کے ایتھیسٹ نہیں ہو رہا، وہ کسی کی تھیوریز پڑھ کے اس کو منون مان چکا ہے، ہاں یہ بڑا اپیلنگ ہے، یہ بڑا صحیح ہے۔ اپنے تدبر تفکر سے نہیں بنا، تو کیا وہ صحیح گیان جان گیا؟ جس نے اپنا تدبر تفکر کیا ہی نہیں، اپنے عقیدے کے اوپر خود نہیں کیا، خود سرنڈر نہیں کر دیا کہ جی میں اب اپنا الو کو ہی سیدھا نہیں کروں گا،
اپنی مرضی کا مطلب نہیں نکالوں گا، اب میں بہادری کے ساتھ وہ ڈھونڈوں گا جو سچ ہوگا، چاہے میرے خلاف جاتا ہو، چاہے میری پوری عمارت گر جائے، چاہے میرے سارے عقیدے ٹوٹ پھوٹ جائے، چاہے میرے استادوں کی دھجیاں نکل جائیں جن کو میں نے استاد مانا، بے شک ہو، لیکن میں ڈھونڈوں گا سچ کا سیدھا راستہ۔ وہ کرے گا تحقیق، وہ جائے گا سائنس کی لیبارٹری میں، وہ تحقیق کرے گا سیلیمینڈر پہ، امیبا پہ، اس کی فارمیشن دیکھے گا، بہت کچھ کرے گا۔ اگر وہ وہاں سے اس ریسرچ پہ لگ جاتا ہے پھر وہ پھدک چھوڑ دے گا۔ پہلا کام تو یہ ہوگا، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں بحث کرنے کا، اس کا ٹائم تو ختم بحث کرنے کا، اب تو وہ اس کام پہ لگے جس کی انتہائی کوئی نہیں، تحقیق کرتا جائے گا غور فکر کرتا جائے گا، اس کی زندگی نکل جائے گی اسی کام میں۔ پھدکن اور شور کون مچائے گا؟ جو تحقیق کر نہیں رہا، جو 10 یا 20 یا 100 یا 50 یا 200 یا 500 آیتیں پڑھ کر تحقیق کر چکا ہے، اپنی کسی کی تحقیق کو مان چکا ہے کہ یہ صحیح ہے۔ 500 آیتیں پڑھنی ہے قرآن شریف کی، 1000 آیتیں پڑھنی ہے قرآن شریف کی، وہ اپنی تحقیق پوری کر چکا ہے، اپنے منوان، وہ اپنے معنوں میں، اپنے حساب میں، اپنی فہم میں وہ پوری کر چکا ہے، وہ اس پہ اپنا یقین کامل بنا چکا ہے۔ تو آپ کیسے اس بات کو کنکلوڈ کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی علم کو حاصل کریں، اس علم میں، اس معلومات میں، دنیا کے اگر علم کی بات کریں، عام علم کی، ایک عام آدمی کے ریسرچ کی بات کریں، اس میں 6000 سینٹنسز ہیں، 7000 سینٹنسز ہیں، آپ کہیں 7000 سینٹنسز میں صرف 1500 یا 2000 سینٹنس پڑھ چکا ہوں اور مجھے ساری ریسرچ سمجھ آ گئی ہے، کیا یہ پاسبل ہے؟ کیا یہ ممکن ہو گیا؟ پہلی بات تو کہ آپ نے کسی اور کی ریسرچ پڑھی، پہلا مسئلہ یہی آ گیا۔ دوسرا معاملہ، آپ نے وہ بھی پوری نہیں پڑھی، پھر آپ حتمی نتیجے پہ پہنچے کیسے؟ پھر آئے کیسے؟ تو اسی کو پورا پڑھ لیتے، اس کو پورا تو پڑھ لیتے۔ بہرحال یہ بحثیں کرنے کا عجیب دل نہیں کرتا، لیکن معاملے ایسے ہیں کہ سوال جواب روز چل رہے ہوتے ہیں، تو میں نے کہا چلو یہ بھی انکلوڈ کر دیتے، شاید کسی کو ہدایت ملتی ہو تو وہ اپنے رب کو منا لے، میرے رب کو مت منائے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جی میرے اللہ کو منا لو بھائی جیسے میرے دماغ میں میرے اللہ تعالیٰ ہے، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ، میں تو نہیں کہہ رہا کہ آپ وہی والے مان لیں جو میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں نے سمجھے، وہ تو آپ سمجھ ہی نہیں سکتے نا، وہ میں ہی سمجھ سکتا ہوں، وہ آپ سمجھ نہیں سکتے۔ میرا بیٹا بھی اگر پڑھے گا، میری بیٹی اگر پڑھے گی، وہ میری سمجھ نہیں پڑھے گی، وہ مجھ سے امپریس ہو سکتا ہے لیکن دماغ اس کا اپنا ہی ہوگا، وہ اپنی سمجھ کچھ اور استعمال کرے گا، وہ سیکھے گا وہاں سے، جواب وہ اسی کا دے گا، وہ اپنی عقل کا، میری عقل کا جواب نہیں دے گا، میری عقل کا جواب دے گا کوئی، میرے سوال کا جواب دے گا، میرے عقیدے کا کوئی، میرے چاہنے والا، کوئی دوست، کوئی دشمن، کیا میرے عقائد کا جواب دینا ہے قیامت کی؟ تو اس نے نہیں دینا، سب نے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سب اپنا اپنا بوجھ اٹھا کر لائیں گے۔ کامیاب تو ان میں سے مجھے لگتا ہے وہ ہوگا جو بوجھ اٹھا کر نہیں لائے گا، جو بوجھ ہی نہ بنائے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ اس کے اوپر ایک حدیث ہے، بہت ہی اعلیٰ، بہت حسین حدیث ہے، بہت حسین، وہ بڑے بد نصیب لوگ ہیں جو حدیث نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ ہی ان کو ہدایت دے۔ انہوں نے تو معلومات کا وہ خزانہ، محبت کا وہ منبع فَاتَّبِعُونِی جو تھا وہی چھوڑ دیا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ مان لیا، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ مان لیا، فَاتَّبِعُونِی چھوڑ دیا، پھر کیا مان لیا تم اپنی مرضی کی چھوڑتے ہو اور اپنی مرضی کی پکڑتے ہو۔ بہرحال حدیث اس پہ روایت بڑی خوبصورت ہے کہ جب آیت نازل ہوئی، یہ صحیح روایت ہے، آیت نازل ہوئی وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، بار بار آ گئی، صحابہ کرام میں تشویش پیدا ہوئی، ظاہر ہے جب بات سن لے کوئی، یہ والی بات، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے دربار رسالت میں آ گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، اور گریہ زاری شروع کر دی کہ یہ کیا آیت ایسے ہی ہے، اس کا مفہوم جیسے لکھا، کیا ایسے ہی ہے؟ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری بات سمجھ گئے کہ ان کے دل میں کیا چل رہی ہے، آپ نے فرمایا ایسا ہی ہے، اس میں کیا تبدیلی؟
اللہ کے فرمان میں کیا تبدیلی؟ بالکل ایسا ہی ہے. وہ گریہ زاری بڑھ گئی, غم سے چیخیں نکلنی شروع ہوئی کہ جی ہم تو آپ پہ تکیہ کیے بیٹھے تھے کہ آپ ہمیں چھڑائیں گے, آپ ہمیں بچائیں گے, آپ ہمیں لے جائیں گے. ہمارا معاملہ ہے ہی بالکل کسی دیگر گو ہے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں دین کا, دھرم کا, ایمان کا, عبادت کا, ریاضت کا. ہمارا تو ہمیں تو کسی بات کا پتہ نہیں. ہم تو سارا آپ پہ اکتفا کیے بیٹھے تھے کہ آپ ہمیں لے جائیں. تو یہ تو بوجھ ڈالنے والی بات ہوگی. قرآن شریف میں آگے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کوئی کسی کا جواب نہیں دے گا, خود اپنے جواب دینے پڑیں گے سب کو. ہمیں تو کچھ بھی نہیں پتا, ہم کیا جواب دیں. تو رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل ایسے ہی اللہ کا بدل حکم نہیں بدلتا, لیکن یہ تو بوجھ کی بات ہے. میرے لیے تمہارے سوالوں کا جواب دینا یا تمہارے معاملات کو ٹالنا یا تمہارے لیے سفارش کرنا اللہ کے حضور, یہ بوجھ برابر ہی نہیں ہے. میرے لیے بوجھ برابر ہی نہیں ہے. میرے لیے تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ میں سفارش کروں تمہاری یا میں تمہارے لیے ایک ڈھال بن کر کھڑا ہوں. میرے لیے یہ بوجھ برابر ہی نہیں. بوجھ اٹھانے والے کی بات ہو رہی ہے, جن کے نصیب چنگے ہیں وہ اس حدیث کو مانتے ہیں. او بھائی اس سے زیادہ تمہیں ماننا کیا, اس سے خوبصورت عقیدہ تمہیں ملے گا کہاں سے؟ وہ تو بڑے کھوٹے نصیب کا ہوگا جو اس بات کو بات نہ مانے کہ یہ ضعیف حدیث ہے. تو تیرے نصیب کھوٹے ہوں گے بھائی. میں تو اپنے لیے دل سے چاہتا ہوں کہ کاش یہ حدیث, یہ روایت بالکل سچی ہو, میرے رسول نے جو فرمایا وہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. میں تو یہ چاہتا ہوں. تو اپنا اپنا عقیدہ ہے بھائی جان. اب کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ جو لوگ مر گئے آپ ان کے بارے میں کوئی کلام شریف پڑھتے ہیں, قرآن خوانی وغیرہ, کوئی درود, کوئی کلمہ, کوئی صدقہ, کوئی خیرات, وہ ان تک پہنچتا ہی نہیں. مر گیا سو مرنے والا, اس کے عمل ختم ہو گئے. تم کچھ کرتے رہو ایک برابر ہے, بس کھانے کے سارے فراڈ ہیں. وہ ہوگا ٹھیک ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں تو یہ چاہتا ہوں, میں تو یہ سمجھتا ہوں, میں خود کو ایسے اس تجربے سے گزار چکا ہوں کہ میں قبر کے اندر لیٹ کر دیکھ چکا ہوں کئیوں کی. جب قبریں کھدائی ہو رہی تھی, قبرستان ہم ہوتے ہیں, تو ہم نے اکثر لیٹ کر دیکھا ہے اور ہم نے محسوس کیا کہ بھائی اگر یہ اوپر سے یہ ابھی گھٹن شروع ہو گئی ہے, یہ ابھی کھلا ہے سارا, اگر اس پہ پڑیاں رکھ دیا اور اس کے اوپر 10 20 50 لوگ مل کر مٹی پھینک دیں اور اس کا ڈھانپ دیں اس کو, اور میرے اختیار سارے ختم ہو جائیں, میں ہاتھ ہلانے برابر بھی نہ ہوں, ہاتھ بھی نہ ہلتا ہو, پیر بھی نہ ہلا سکوں, مکھی مچھر کیڑا چڑھ جائے, میری ناک منہ میں گھس رہا ہوں, میں ہلانے ہٹانے لائق بھی نہ ہوں, اتنا بے بس جب میں ہو جاؤں, تو کوئی تو ہو جو میرے لیے کچھ بھلا کر سکے. خواہش تو میری اندر یہی ہے. میں تو چاہتا ہوں کہ میرے اعمال جو ناکافی رہ گئے وہ کوئی پورے کر دے, میرے پینڈنگ کام کوئی نپٹا دے. میں اپنی ذات میں یہ چاہتا ہوں. تو بھائی جان جو بھی اپنی ذات میں چاہتا ہے اس کا معاملہ اللہ نے ایسے ہی کرنا ہے. اس کے لیے وہ حدیث موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, جس کے بارے میں مستند روایتوں میں موجود ہے کہ آپ سے جب سوال کرنے والوں نے کیا, ایک خاتون جو آپ کے رشتے میں ایک پھوپھی لگتی تھی, اور انہوں نے سوال کیا کہ جی میں اپنے شوہر کے مال کو صدقہ کر دوں تو کیا اس کو اجر پہنچے گا اس بات کا؟ تو آپ نے فرمایا یقیناً کر دو, ضرور پہنچے گا, ضرور پہنچے گا. مر جانے والوں کو اس کا نتیجہ نکلتا ہے, اور قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر ہے. جو کام تم دنیا میں چھوڑ جاتے ہو, اچھا ہوگا تو اچھا تمہارے نامہ اعمال میں لکھتا رہیں گے, برا کام کر کے جاؤ, اس کی برائی پھیل رہی ہے, وہ تمہارے نامہ اعمال میں ہوگی. اسی لیے یوم حساب جو ہے وہ ہم آخر میں کریں گے. یوم حساب اسی لیے آخر میں, فیصلہ آخر میں ہوگا کہ ابھی تمہارے نامہ اعمال ہی پٹ نہیں ہوئے, بند نہیں ہوئے, تم ہی مرے ہو صرف. اور حیات بادل ممات کو اگر آپ جانتے ہوں گے تو آپ بات سمجھیں گے, جانیں گے تو سمجھیں گے اس معاملے کو. اب تو وہ جانے گا کون؟ جو مرے گا. اب میں کچھ کہوں گا تو وہ تو میرا عقیدہ ہوگا, میرا فیتھ ہوگا, آپ کہیں گے بڑھ کے مارو. تو اصل جانے گا وہ جو مر جائے گا, جو پہنچ جائے گا وہاں تک, جو جلایا جا رہا ہوگا, جو بہایا جا رہا ہوگا, جس کے ٹکڑے کیے جا رہے ہوں گے, جانور کھا رہے ہوں گے, یا جو قبر میں دفنایا جا رہا ہوگا, وہ معاملہ جانتا ہوگا اصل میں مرنے کے بعد ہوتا کیا ہے. یہ تو ایک راز ہے, یہ رمز ہے. یقین تو تب آئے گا جب آپ پہنچ جائیں گے اندر. تو اس وقت تک کے لیے پینڈنگ کر دیتے ہیں اس کو جب تک ہم مرتے ہیں.
تو ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ کفر میں زیادہ بہتر رہ گئے ایمان والوں سے، یہ ہے جن پر اللہ نے لعنت کی، اور جن پر اللہ لعنت بھیج دے تو ہرگز اس کا کوئی مددگار نہ پائے گا، پھر تو نہیں پائے گا۔ کون تو سے مراد کون؟ پھر اب اس پہ ریسرچ کرنے والے کر رہے ہیں، تو اللہ ہی انہیں ہدایت دے بھی کیا کر رہے ہیں۔ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، اگر ہم ان کے اختیار میں کچھ دے دیتے، اپنی حکومتیں، اپنا اسباب ان لوگوں کے ہاتھ میں دے دیتے، تو دیکھتا کہ لوگوں کو تل برابر نہ دیتے، لوگوں کو سارا ہی روک پڑتے۔ ابھی اختیار نہیں دیا تو لوگ دیکھنے کس طرح سے مال ہتھیائے بیٹھے ہیں، جائیدادیں ہتھیائے بیٹھے ہیں، حکومتیں ہتھیائے بیٹھے ہیں، مینڈیٹ ہتھیائے بیٹھے ہیں، لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر کے بیٹھے ہیں، یا تو مورلی یا فزیکلی یا اکانومیکلی لوگوں کی زندگیاں پکڑ کر گرفتار کر کے لوگوں کو بیٹھ گئے، برباد مال اسباب غصب کر کے بیٹھے۔ یہ ہے ابھی کہ اللہ نے ان کو اختیار دیا ہی نہیں، یہ اختیار لیے بیٹھے ہیں شیطان کے چکر میں، شیطان کے پیروکار۔ اصل میں اختیار ان کو نہیں ملا ہوا، ان کو اللہ نے وہ ڈھیل دی ہوئی ہے کہ ہم تمہیں ٹھیک ہے، ہم تمہیں اس برائی میں آگے تک لے کر جائیں گے، اتمام حجت کریں گے، تم یہی سمجھتے رہو کہ اختیار تمہیں مل گیا ہے۔ جیسے فرعون ایک بے وقوف زمانے کا، صحیح لکھا ہے قرآن شریف میں فرعون کے بارے میں، اچھا ہے لانتے ہی پڑتی رہے قیامت تک، اس کی عقل بھی اتنی تھی گھاس چرنے، وہ خود کو خدا ہی سمجھ بیٹھا، حد ہے 100-150 سال عمر کا آگا ہوگا زیادہ سے زیادہ۔ یہ خبیث سارے یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حیات ابدی ہے، یہ اسی لیے تو حنوت کرتے تھے نا، سونے چاندی کی اینٹیں، اور ملازموں کو بھی مار ڈالتے تھے، ساتھ خادمائیں بھی ساتھ لٹا دیتے تھے کہ یہ اٹھے گا تو خادمائیں اور ملازم ساتھ ہونے چاہیے، مال اسباب، پانی پینے کا گلاس، سونے چاندی کے ڈھیر ہے جی۔ کچھ کے تو گھوڑے بھی ساتھ دفنا دیے گئے، ایک کا تو میں دیکھ رہا تھا بندر بھی دفنا دیا، پتہ نہیں بندر اس کا کسی کا کوئی پیارا ہوگا، موٹا سا ایک آدمی تھا، اس کی ممی نکلی ابھی، ساتھ اس کے ایک بندر بھی ہے کہ یہ اٹھے گا تو بندر سے کھیلے گا۔ تو اس طرح کے دماغ کے لوگ تھے کہ ہم ابدی لوگ ہیں، تو وہ اس طرح وہ کہا گیا بیکار، وہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھا، تو بے وقوف لوگ ہوتے ہیں۔ انسان کے اس کی جو مس بلیفس ہوتے ہیں، بدعقید، قرآن شریف کا فیصلہ بڑا خوفناک ہے، اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور میں پچھلی محفل میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ میں اپنی ذات میں بالکل ایمانداری سے ایک بات کر رہا ہوں کہ میں اس بات سے بڑا ڈرتا ہوں کہ اگلا وقت میرا کیا ہے۔ جن آزمائشوں میں اللہ نے ابھی نہیں ڈالا، جن ایسے کبائر سے یا ایسے گناہوں سے جن سے ابھی واسطہ نہیں پڑا، کیا پتا ہے کہ کل پڑ جائے؟ کوئی دیر لگتی ہے اس بات سے، کب وہ پھیر دے چابی، کب وہ امتحان شروع کر دے، کب ہمارا کوئی کرتوت ایسا سامنے آ جائے کہ بڑے امتحان میں پڑ جائے۔ بڑا خوفناک ہوگا وہ وقت۔ ہم تو گرنے والوں میں سے ہیں، ہم کدھر بچنے والوں میں سے ہیں؟ ہم تو اس میں ملوث ہونے والوں میں سے ہیں نا، ہم کہاں بچ کے نکل جائیں گے؟ یہ تو بڑے بڑے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں جو بچ کر نکل جاتے ہیں بھائی، ان کی تو بڑی مثال ہے۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اگر یوسف علیہ السلام یہ کہہ دیں تو بھائی ہم چیز کون؟ ایک برگزیدہ رسول اللہ کا جس کے بارے میں قرآن سینکڑوں جگہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ بڑا سیانہ بیانہ تھا، اس کو ہم نے علم عطا کیا، تعویل الاحادیث عطا کی، مستقبل کے حال جان جاتا تھا، لوگوں کے خواب کی تعویل دے کے مستقبل بتا سکتا تھا۔ قرآن شریف اس کا اگر اقرار کر لے کہ ہم نے اسے بڑی فہم دی، اور وہ کہے کہ جی میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، تو ہم چیز کیا ہماری ہوگا؟ تو ہمارا پتہ نہیں اگلا وقت کیا ہے، پناہ مانگتے رہنا چاہیے، کوئی بڑا بول بولنا نہیں چاہیے، بالکل دل سے کونے میں کنارے میں بیٹھ کے مراقبے کی حالت میں مراقبہ کرو، تو یہی مراقبہ کرو کہ مجھے آگے آزمائش میں نہ ڈالنا، میرا تو کام سر جائے۔ جس طرح ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں اور وہ ہمارے اسم ذہن کے آدمی ہیں، تو میں ان سے بھی یہی بات کر رہا تھا کہ جی جو وقت گزر گیا بڑا شکر کریں کہ آج تک جن چیزوں سے بچ گئے شکر ہے۔ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ میں بھی یہی دعا کرتا ہوں کہ اگلا وقت کسی طرح تیز نکل جائے، ہو تو کیا ہی ہے تیز، آئے دن جمعہ آیا ہوتا ہے، یوں یہ جمعہ آیا، تو میں کہتا ہوں تھوڑا اور ہی تیز ہو جائے، نکل جائے، یہ نہ ہو کہ آگے کوئی کچھ لکھا ہو اور ہم پھنس جائیں، اس میں گر جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت طریقہ بالکل ایسا ہی ہے
گڑ گڑا کر پناہ مانگنا، استغفار کرنا 70 ہزار مرتبہ، ایسے رونا، ایسے گڑ گڑانا جس کے اوپر امہات المومنین نے صحیح روایتوں میں ارشاد فرمایا کہ ایسے آواز آتی جیسے ہانڈی پک رہی ہو، جیسے ہانڈی میں ابال آ جائے. یہ بڑا ضروری ہے. اگلا وقت کسی کو نہیں پتا اگلے وقت میں آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ سارا علم فارغ ہو جاتا ہے بھائی جان، یہ سب فارغ ہو جاتا ہے. یہ معلومات، یہ علمیت، یہ تعویل الاحادیث، یہ فہم فراست، یہ سب بیکار ایک کونے میں رہ جاتی ہے. جب آپ کی آزمائش شروع ہو جائے سب بیکار، سب ختم. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں شکر گزار ہی بندوں میں سے ہونا چاہتا ہوں، میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. اس کی ذات بہت بڑی ہے، وہ جب چاہے پھیر دے بندے کا دل ہے جی. مومن کا دل تو اس کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. میں اس لیے پناہ مانگتا ہوں، تم بھی پناہ مانگو. صحابہ کرام نے کئی بار، امہات المومنین کئی بار، اس کی صحیح روایت ہے، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول سے نعوذ باللہ کون گمان کر سکتا ہے کہ آپ سے کوئی غلطی ہوگی، آپ نے کچھ غلط کیا ہوگا. آپ اس قدر درد سے، اس قدر گڑ گڑا کر پناہ مانگتے ہیں. تو آپ نے یہ فرمایا کہ جی بدلنے والا بادشاہ بیٹھا ہے، میں تو بندہ بشر ہوں. تم بھی ایسے ہی کیا کرو، پناہ مانگو اگلے وقت سے. اگلا وقت کیا ہے تم نہیں جانتے. قرآن شریف میں ایسے لکھا ہے، ایسے لکھا ہے کہ اگر تم بھی ہٹ جاؤ راستے سے تو ہم تمہیں بھی پکڑنے میں دیر نہ لگائیں. رسولوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم بھی ہٹ جاؤ راستے سے ہم تمہیں بھی پکڑنے میں دیر نہ لگائیں. رگے جان کاٹ ڈالیں، اگر اپنی مرضی سے کچھ لگاؤ، ہمارے متعلق کوئی بات کرو، ہم تمہیں بھی نہ چھوڑیں. قرآن شریف کا فیصلہ. تو بہرحال انسان چیز کیا، عام آدمی چیز کیا، یہ تو برگزیدہ انبیاء علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں. تو ہم چیز کیا، ہماری اوقات کیا. تو انسان کو قرآن شریف نے یہ بڑی تنبیہ کی ہے کہ تمہاری بدگمانیوں کو، یضل بہ کثیرا، ہم تمہیں کثرت سے گمراہ کر دیتے ہیں. یہ یاد رکھنا. تمہارے فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تمہارے دلوں میں اگر بیماری ہوگی تو ہم اس میں اضافہ فرما دیں گے، بڑھتے جاؤ. تم سمجھو گے ہم اصلاح کر رہے ہیں، تم پھیلا رہے ہوگے فتنہ. تو بھائی جان اصلاح اور فتنے دونوں سے نکل جاؤ. کون جانے گا کہ آپ اصلاح کر رہے ہیں کہ فتنہ پھیلا رہے ہیں؟ کون کرے گا اس کا فیصلہ؟ اس کا فیصلہ کہاں سے آئے گا؟ بھائی دونوں سے نکل جائیں. نہ ہم اصلاح کرنے لائق آدمی، ہم کس کی اصلاح کریں گے بھائی؟ وہ تو اللہ نے رکھی اپنے ہاتھ میں. فتنہ پھیلانے سے تو بچ جاؤ گے نا. مصلحون بننے کے چکر میں بنتے کیوں بھائی؟ تمہیں کہا کس نے؟ تم پہ وہی نازل ہوئی کہ تم اصلاح کرو جی تو معاشرہ بگڑ گیا. ابھی جیسے پچھلی محفل میں بھی ہم بات کریں کہ پرانا ٹاپک ہے، یہ جیسے الیکشن پاکستان میں، پوری دنیا میں الیکشن ہوتے ہیں اور آپ اپنا لیڈر رہنما چنتے ہیں. تو یہ ایک بحث بڑی گرم ہے کہ ہر ایک کو، عوام کے ہر شہری کو، ملک کے ہر شہری کو ووٹ دینے کا حق نہیں ہونا چاہیے. یہ صرف سیانے لوگوں کا کام. کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے. سیانا آدمی ووٹ دے گا اور اپنا رہنما چن لے گا. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، دماغ عقل اس بات کو مانتا ہے. لیکن وہ سیانے آدمی کو کون چنے گا کہ یہ سیانا ہو گیا ووٹ دینے لائق؟ یہ کون کرائٹیریا کون مخصوص کرے گا؟ آپ کہیں گے ایٹ لیسٹ گریجویٹ ہو. تو بھائی یہ دونوں کونیوں تک پناہ ہے، گریجویٹ ہونے اور ماسٹرز پہ. ہمارے پاس روز گریجویٹ اور ماسٹرز آتے ہیں، ان کو اپنے بارے میں لکھنا ہے. ہم کہیں نا کچھ اپنے بارے میں لکھ کے تو وہ نہیں لکھ سکتے. لڑکے لڑکیاں جاب کے لیے اپلائی کرنے آتے ہیں نا، نہیں لکھ سکتے. تو ان سے کیا بھائی، آپ کہیں گے جی پڑھا لکھا تو ہے لیکن بالکل ایسے ہی جس پہ کھوتے پہ کتابیں لا دی ہوئی ہوں. ایسے ہی قرآن شریف میں لکھا ہے اس کا، کھوتے پہ کتابیں لا دی ہوئی ہیں. ایسے ہی نکل آیا، پھر وہ کہیں گے کرائٹیریا پورا ہو گیا. یا پھر وہ کہیں ڈگری ہوتی ہے، اصلی یا جعلی نہیں ہوتی، ڈگری اٹھا کر آ جائے. تو کرائٹیریا بنایا ہی نہیں جا سکتا. اور ہم ماموں نہیں ہیں کرائٹیریا بنانے والے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے ماموں نہیں بنایا کسی کہ جی آپ مامے بن جائیں اور آپ چینج کرتے رہے، یہ اہل یہ نا اہل، یہ اہل یہ نا اہل، یہ ووٹ دے سکتا ہے یہ ووٹ نہیں دے سکتا، یہ بہترین ہے یہ برا ہے، یہ اچھا یہ برا. مجھے اور آپ کو اختیار نہیں ہے اس بات کا. اور بھائی جان جب اختیار ہے ہی نہیں، قرآن شریف میں اس کا کوئی
ہے کیٹیگریز ہی نہیں. ہاں آپ کہتے ہیں قرآن شریف میں اولی الالباب لکھا ہے, متقین لکھا ہے, مومنین لکھا ہے, تو متقین اور مومنین کوئی ترکڑی بھی نازل کی ہے کہ جی یہ ناپ لو, یہ متقین 2 کلو متقی, یہ 6 کلو مومن, یہ بھی ہے آپ کے پاس؟ یہ کون مخصوص کرے گا؟ یہ کون طے کرے گا؟ یہ خود بادشاہ ہی طے کرے گا. ہمیشہ وہی طے کرتا ہے میرا متقی کون ہے, میرا مومن کون ہے, میرے لیے منافق کون ہے. وہ قرآن شریف میں بیان کر دیتا ہے اس کو, بس ختم ہو جاتی بات. میں نے اور آپ نے ان کی جوتیاں نہیں الگ کرنی. جیسے بڑے بڑے اولیاء کرام جوتیاں الگ کرتے رہے نا, جنتیوں اور جہنمیوں کی چپلیں الگ کرتے رہتے تھے, بڑی مشہور ہے سبحان اللہ ہو رہی تھی. پتہ نہیں کر رہے ہوں گے جی, بڑا اچھا ہے. جوتیاں کیا موزے بھی الگ کر دیتے ہوں گے, کرنے چاہیے, کرتے رہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے, یہ میں ہی جانتا ہوں تمہارے دل کا اندر کا حال. میں اس کے اوپر روایت جانتا ہوں اچھی طرح. نبی اکرم, بڑی لمبی روایت ہے لیکن میں آخری ایک حصہ سنا رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے ایک مذکور مارکے میں ایک صحابی نے ایک مشرک کو قتل کر دیا, اور قتل ہونے سے پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا, اور اس کے اوپر بحث ہو گئی. صحابہ کرام نے کمپلینٹ کر دی رسالت میں آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں کہ جی اس آدمی کو انہوں نے پھر بھی مار ڈالا جبکہ وہ کلمہ پڑھ چکا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکوائری کروائی, پوچھا, بیان لیا کہ ہاں ایسا ہی ہوا ہے, مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا تھا. وہ صحابی نے ارشاد فرمایا کہ جی میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے, دل سے نہیں پڑھ رہا. آپ نے فرمایا تم نے اس کے دل میں جھانک کر دیکھا, تم جانتے تھے. ختم ہو گئی بات, تو فارمولہ پورا کر چکا تھا وہ. آپ کون اس کو کافر قرار دینے والے؟ دینے والا قیامت کے دن کرتا فیصلہ. خون بہا دلوایا اس کے یا جنگ کے دوران. یہاں وہ تو ایوری تھنگ از فیئر اینڈ لو اینڈ وار ہے نا, بدماشوں بغیرتوں کا. ہمارے یہاں تو ایسا ہے, مسلمانوں میں تو کوئی اس کی اجازت نہیں ہے. وہاں ہی آپ نے انکوائری کروا کے اور مقتول کے ورثاء کے لیے خون بہا کا انتظام کیا کہ یہ ناحق مارا گیا, یہ جنگ میں نہیں مارا گیا, یہ مسلمان ہو گیا تھا اور یہ ناحق مر گیا, قتل عمد ہو گیا, خون بہا دلوایا گیا. تو یہ ایسے نہیں ہے مثالیں بنی ہوئی. وہی بد نصیب لوگ ہیں جو حدیث نہیں مانتے, ان کو کیا پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, نصیب ہی کھوٹے تو کیا کریں. بڑے غور سے سن لینے والی آیت ہے اگلی. ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ, یہ کیا حسد کریں گے اس پہ جو میں دے دوں لوگوں کو. اگر میں کسی کو عطا کرتا ہوں یہ اس پہ حسد کر سکتے ہیں؟ اس پہ تپتے ہیں, اس بات پہ یہ جل رہے ہیں, اس بات پہ کہ میں نے دے دیا, اپنی نیابت کسی کے حوالے کی ہے انسانوں میں سے, انہیں دے دیتا. یہ کہتے ہیں ہمیں دے دیتے. فقط آتینا, بڑی غور سے سننے والی بات ہے. فقط آتینا, پھر ہم نے کیا دیا, آل ابراہیم الحکمت, ابراہیم الکتاب والحکمت وآتیناہ ملکا عظیما. ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی, حکمت دی, آتیناہ ملکا عظیما, اور ہم نے ان کو ملک عظیم عطا کیا. میں نے قرآن شریف کی آیت ٹھیک پڑھی, آل ابراہیم کی بات. آل ابراہیم کون ہے قرآن شریف کے حساب سے؟ قرآن شریف میں, جہاں قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ جناب علی جب یاد کرو جب یہ بنیادیں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی, ابراہیم اور اس کا بیٹا اسماعیل. پھر سورہ ابراہیم میں بھی لکھا ہے, کہ تو نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے, دونوں بیٹے قرآن شریف میں لکھا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے, اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام کو کتاب اور حکمت ملی یا نہیں ملی؟ یہاں لکھا ہوا نا ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی, تو اسماعیل علیہ السلام کو کتاب اور حکمت ملی یا نہیں ملی؟ بیٹے ہیں یا نہیں ہیں اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن شریف میں لکھا ہے. تو انہیں کتاب اور حکمت ملی. ایک گروہ ہے پاکھنڈیوں کا جو کہتا ہے کہ جی بنی اسماعیل کو کتاب ملی نہیں, جو کتاب آئی ہے بنی اسرائیل میں آئی ہے, جو نبی آئے ہیں بنی اسرائیل میں آئے ہیں. محمد شیخ کی بات کر رہا ہوں, وہ آپ دیکھ لیں, وہ پڑھی ہوئی ویڈیوز اس کی, وہ یہی اسی بھی بحث ہے اس کی. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جی ہم تو آل ابراہیم کو دی ہے, آل ابراہیم الکتاب والحکمہ, آل ابراہیم کو ہم نے دے دی کتاب اور حکمت. اور نام لے کے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا لکھ دیا کہ اسماعیل بھی ان کے بیٹے, اسحاق بھی ان کے بیٹے, علیحدہ لکھ دیا علیحدہ, کہ میں نے اس کبر سنی میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیے اللہ نے, میں اس کا تیرا شکر ادا کرتا. سورہ ابراہیم میں بڑے واضح نام لے کے.
جب یہ خانہ کعبہ کی بنیادیں، اب یہ خانہ کعبہ پہ بھی اعتراض ہے نا، خانہ کعبہ ہی نہیں ہے، یہ محمد شیخ کی ایک چل رہی ہے ویڈیوز، یہ خانہ کعبہ ہے، اس کا خانہ کعبہ کا ذکر ہی نہیں ہے قرآن شریف میں، یہ خانہ کعبہ ہی نہیں، یہ بکہ کا ذکر ہے، بکہ ہی وہی نہیں. تو جہاں دماغ خراب ہو جائے وہاں تو سارے ہی بدماشی شروع ہو جاتی ہے. تو بہرحال مت مانو بھائی، مت مانو. کون، ہم تمہیں منوانے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، ہم نے کسی کو کچھ منوانا ہی نہیں، مت مانے. میں تو ویسے ہی ایک مثال کے طور پہ بات کروں کہ یہ گروہ بڑھ رہا ہے جن کو کہا جاتا ہے جی بنی اسماعیل کا ذکر نہیں قرآن میں، بنی اسماعیل کا، اور بھائی جان پھر کس چیز کا ذکر ہے؟ یہ کتاب ہی بنی اسماعیل پہ نازل ہوئی ہے. یہ تم جو دیکھو گے، تم جانتے ہو، تم دیکھتے ہو، تمہارے معاملات، یہ پرانے اہل کتاب کے معاملات دیکھ رہے ہو، بنی اسرائیل والوں کے، جنہیں ہمیں توریت دی، زبور دی، انجیل دی، ان کے حالات دیکھو، اور تم ایسا مت کرنا. ہم تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، پرانی قوموں سے نصیحت حاصل کرو. کسے کہا جا رہا ہے؟ انہیں کہا جا رہا ہے، بنی اسرائیل کو، کہ بنی اسرائیل تم نے یہ کیا، تم نصیحت کرو. عجیب بیوقوف لوگ ہیں. دوبارہ آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، آل ابراہیم کو ہم نے کتاب دی اور حکمت دی. ابھی آگے ہم میں نے اصحاب سبت پچھلے ہفتے میں بھی کہا تھا آپ کو کہ اصحاب سبت میں بتاؤں گا کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے تھے، یہ بھی اسی میں سے، نافرمانوں میں سے، ان کی اولاد میں بھی نافرمان پیدا ہوئے. سارے رسول میں بھی تو نہیں پیدا ہوئے سارے رسول. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے کہ جی میری ذریت میں کیا معاملہ ہوگا، کیا امامت نبوت انہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف انہیں جو ایمان والے ہوں گے، جو ایمان والے نہیں ہوں گے انہیں تو میں گھسیٹوں گا جہنم میں. جب آپ دعا فرما رہے تھے، پہلے سپارے کی بات ہے، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّعَ، وہی بات. اب ان میں سے جنہیں ہم نے کتاب دی، حکمت دی، آل ابراہیم کو کتاب دی، حکمت دی، پھر ان میں سے کیا ہوا، وَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ، کچھ اس میں سے ایمان والے آ گئے، اور وَمَنْ صَدَّعَ، اور کسی نے اس سے منہ پھیر لیا، رکاوٹیں کھڑی کر دی. وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، تو ایسے لوگوں کے لیے کافی ہے جہنم کی دہکتی آگ. ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، بے شک جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا ہم ڈال دیں گے انہیں آگ میں. کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، بے شک جنہوں نے انکار کیا ہماری آیتوں کا ہم انہیں آگ میں ڈال دیں گے. آگ میں کبھی جب پک جائیں گی ان کی کھالیں تو بدل دیں گے ہم ان کی کھالیں دوسری سے، تاکہ چکھتے رہے عذاب کا مزہ. بے شک اللہ کا عذاب، اللہ غالب ہے، حکمت والا. ان اللہ کان عزیزا حکیما. اس میں دو روایتیں، علماء کی جو تحقیق ہے وہ ویسے ہی ہے کہ جی آپ یہ جو انسان کی فیلنگز ہیں، سینسٹیوٹی، یہ آپ کی سکن پہ سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ. آپ کے اندر گوشت میں سینسٹیوٹی ختم ہو جاتی ہے جب آپ پرک کر دیتے ہیں، تو اوپر آپ اس کو جگہ کو سن کرتے ہیں، نیچے جو ہے وہ فیلنگز ختم ہو جاتی ہیں. جو آپ کی سینسنگ، جو جسے کیا کہتے ہیں، کون سا سسٹم ہوتا ہے، وہ نروس سسٹم، کون سا سسٹم ہوتا ہے، وریدی نظام جو جلد کے اندر رکھی گئی ہوتی ہیں، کون سا سسٹم ہوتا ہے؟ نہیں، بلڈ سرکولیٹری تو اندر چل رہا ہے نا، جو جلد تک آ رہی ہوتی ہیں. نہیں، آرٹریز تو دل سے چلو ہوتی ہیں. کوئی رگوں کا نظام ہوتا ہے ایسے، جو میں نام بھول گیا ہوں، جو آپ کی اسکن سے اٹیچ ہے، اور جب آپ کی اسکن کے اوپر ہوتا ہے تو یہ میسج لے کے دماغ کو جاتی ہے کہ یہاں درد ہو رہا ہے، کوئی چوٹ لگی ہے، اس کو ٹھیک کرنا ہے. تو اور جلودوں سے مراد کہ ہم پورے کا پوری باڈی اس کی دوبارہ ٹھیک کر دیں گے، جلد تک سیدھی ہو جائے گی، اور دوبارہ عذاب دیں گے تاکہ وہ پورا جسمانی عذاب چکھے. اب اس کے اندر جو اتفاق ہے قرآن شریف کے حساب سے اگر میں بات کروں تو جسمانی عذاب ہوگا، ایسی بات، جہنم میں جسم ہوگا نا، جہنم میں بھی ہوگا، جہنم میں تو جنت میں بھی ہوگا، جہنم میں نہیں، جنت میں نہیں ہوگا، جنت میں بھی ہوگا. چلو ٹھیک ہے، پھر اس کو اپنی کسی دن ڈسکس کریں گے کہ میں نے یہ بات کیوں کی ہے. والذین آمنوا، اگلی آیت جیسے، والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلهم ظلا ظلیلا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل بھی کیے، ہم عنقریب انہیں باغوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے ندیاں بہتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے. ان کے باغوں میں ان کے لیے ازواج مطہرہ، پاکیزہ ازواج ہوں گے، جن میں مطلب جو زیادہ اپیلنگ ہے نا وہ بات وہ یہ ہے کہ ازواج جو ہے وہ جوڑے سے مراد ہے، لیڈیز. ازواج مطہرہ مؤنث کا صیغہ ہے، بالکل ٹھیک ہے.
پاکیزہ بیویاں ہوں گی، داخل کریں گے انہیں گھنے سائے میں. لیکن اگر دیکھو غور سے بات ہے، ابھی معاشرے کی بات ہے. اب میں پھر وہی بات کروں گا کہ ہم کہتے ہیں کیا تم نے نہیں دیکھا؟ آپ نے دیکھا کیا ہوا کیا کل؟ آپ نے کل دیکھا کیا ہوا وہاں؟ آپ نے دیکھا جناب علی مری میں کیا ہو گیا؟ آپ تو مری گئے نہیں، میں بھی نہیں گیا، لیکن انفیکٹ ہمیں معلومات پہنچی ہے. تو یہ ضرب المثل بات کرنے کے انداز ہے. ہم اسی طرح سے بات کرتے ہیں. ازواج مطہرہ جب بات کرتے ہیں تو تمہارے لیے بیویاں، کبھی عورتوں کے لیے نہیں کہتے کہ تمہارے لیے وہاں شوہر ہو گیا. بات کرتے ہیں معاشرے میں رائج ہے، معاشرے میں رائج ہے کہ یہ تمہارے لیے 60 لڑکے لونڈے، جوان جہان، کڑیل جیسا چاہو، باڈی بلڈرز، منحنی جسم کا، کالے رنگ کا، سفید رنگ کا. یہ رائج کسی معاشرے میں رائج نہیں. پاکیزگی قرآن شریف کا معیار ہے. پاکیزگی طہارت کی بات کرتے ہیں ہم، پاکیزگی کی بات کرتے ہیں ہم. تمہیں کسی نجاست، کسی علت کی بات نہیں کرتے، کسی نشے میں گرفتار ہونے کی بات نہیں کرتے. نشوں میں کیا کیا چیز شامل ہے؟ ایک تو جو چیز دماغ خراب کر دے، ہوش میں نہ رہے. قرآن شریف میں آپ نے پڑھا نشے کی حالت میں نماز کی طرف مت جاؤ جب تم سکر میں ہو، وانتم سکارا. جب جنسیت غالب آتی ہے نا انسان پہ، عورت مرد کی طلب جنس کی ضرورت انسان کو سب سے زیادہ پاگل وہ کر دیتی ہے. اس کو سمجھ ہی نہیں آتی، وہ کر جاتا ہے گناہ، برائی کی طرف مائل ہو جاتا ہے. عمر کا ایک حصہ ایسا آ جاتا ہے. جوانی کا ابال بڑی چیز ہے، بڑی خوفناک ایک سٹیج ہوتی ہے. اگر آپ میں سے فیز وائز عمر کے اوائل میں جب سسپینس بڑھ رہا ہوتا ہے، نوجوان لڑکے لڑکیاں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے جنسی اعضاء، ان کے ہارمونز ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان کو تڑپ مرد کی عورت کی طرف، عورت کی مرد کی طرف نیچرل ہے، بڑھ جاتی ہے. جن سے مخالف کی کشش، شادی کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا شادی کی خواہش نہ پیدا ہو تو پھر تولیدی عمل کیسے ہو، دنیا کیسے چلتی؟ تو یہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. اگر ایک فیز میں جا کے یہ ابلتا ہوا، یہ ابال، یہ بخار سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا، پھر آپ کدھر کھڑے ہیں؟ پھر تو آپ جانور ہوتے جا رہے ہیں بھائی جان. شادی کر لی لیکن وہ بھوک پیاس، وہ لالچ تمال ختم نہیں ہو رہی، آپ کودے مارتے چلے جا رہے ہیں دائیں بائیں، پھر آپ سویلائز ہوئے ہی نہیں ہیں، سیٹل نہیں ہوئے. ایب نارمل ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ ایب نارمل ہے. اگر تڑپ طلب تمنا قرآن شریف پڑھنے کے بعد ازواج مطہرہ پہ ہی ٹک گئی ہے، آپ کون سے نارمل آدمی ہیں؟ صرف حور مقصورات فی الخیام ہی سمجھ میں آ رہا ہے تمہیں جنت میں، پھر آپ ایک ایب نارمل آدمی ہیں. آپ کو باقی ساری خدائی اور اس کی قدرت وسعتیں نظر نہیں آ رہی، آپ کو وہ زنانیاں یاد آ رہی ہیں، حور مقصورات، بڑی بڑی آنکھوں والی، حور العین، وہ یاد آ رہی ہے، بس ادھر ہی سوئی ٹکی ہوئی ہے. اس کا مطلب آپ ایک ایب نارمل آدمی ہیں. ورنہ آپ کو جنت کی راحتیں ہیں وَرَضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر یاد ہوتا نا. وہ قرآن شریف میں ہی تو لکھا ہے نا کہ اللہ کا جو انعام ہوگا وہ اس سے بہت بڑا ہے. قرآن شریف میں تمہیں وہ تو نہیں یاد آیا، تمہیں عورتیں ہی پھڑکتے رہتے ہوتے، شرابم طہورا یاد ہوتا ہے، حور مقصورات فی الخیام یاد ہوتا ہے، ازواج مطہرہ پہ ذرا زور لگاتے. وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی. اللہ جو دے گا تمہیں، وہ جو تمہیں دینا چاہتا ہے، وہ تمہیں کیا دینا چاہتا ہے؟ وہ تمہیں پاکیزگی دینا چاہتا ہے بھائی. وہ تمہیں طہارت، جو قرآن شریف میں پڑھا طہارت دیتا ہی میں ہوں، جسے فہم و فراست دے دوں، جسے طہارت دے دوں، جسے پاکیزگی دے دوں، جو بے نیاز ہی ہو جائے، جس کی تڑپ تمنا ہی ختم کر دوں، نفس مطمئنہ ہو جائے. اس سے آگے کون؟ پھر تتنزل علیہم الملائکہ، پھر انعام تمہارے پر ہی ہوں، تم پہ فرشتے نازل ہوں. لیکن وہاں اگر فرشتے نازل ہونے کی بات ہو تو کہیں گے اس کا مطلب وہ رسول ہو گیا، پھر وہی کیڑا لڑ جائے گا. رسول ہو گئے ہم تو، نبی ہو گئے، ہم پہ فرشتے نازل ہوتے. بھائی جان کوئی فارمولا نہیں لکھا، یا تو سیدھا لکھا ہے ایمان لانے والوں کے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے. کون سی بعید ہے، کون سی بات ہے، ان پہ فرشتے نازل. قرآن شریف میں اپنا احادیث میں اس کا ذکر ہے. احادیث میں بڑے مستند صحابہ کرام کے نام سے، حضرت جعفر کے نام سے بالکل مستند حدیث موجود ہے کہ وہ تلاوت کرتے تھے، اور باقی صحابہ کے نام سے بھی مشہور ہے. بہت سارے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے رات کے وقت، تلاوت بہت خوبصورت آواز میں، اور یہ اپنے حجرے میں بیٹھے تھے، باہر گھوڑا بندھا ہوا تھا،
انہیں تھوڑی دیر میں دیکھا کہ گھوڑے نے ٹاپے مارنا شروع کر دی بہت زیادہ، اور ان کا بھائی وہاں ساتھ سو رہا تھا. تو کہتے ہیں قرآن شریف پڑھتے پڑھتے نا مجھے لگا کہ یہ تو ٹاپے اتنی مار رہا ہے کہ یہ بھائی کو کچل دے گا میرے کو. تو تلاوت بند کر دی، گھوڑے نے ٹاپے مارنا بند کر دی. میں نے دیکھا، میں نے پھر تلاوت شروع، پھر اس نے ٹاپے مارنے شروع کر دی. میں پھر تلاوت کر دی، پھر باہر آ گیا، پھر کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں جب اشتیاق بڑھا، تجسس کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کیوں اچھلتا ہے یہ، تو میں نے جا کے دیکھا تو فوراً ایک روشنی کا حالہ زمین سے آسمان کی طرف بلند ہوتا میں نے دیکھا. یہ سارا معاملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے عرض گزار کی کہ رات میرے ساتھ ایسا ہوا. میں تلاوت کر رہا تھا اور میرا گھوڑا ٹاپے مارتا تھا. جب میں باہر نکلا تو ایک روشنی کا منبع اوپر چڑھتا محسوس ہوا. آپ نے فرمایا کہ فرشتے تھے جو تمہاری تلاوت سننے آتے تھے. کوئی انوکھی بات نہیں اس میں. بد نصیب وہ ہوگا جو کہ ضعیف ہدایت ہے، ضعیف ہوگا، تیرے نصیب میں ہی ضعیف لکھا ہے تو تو بد نصیب تو ایسا ہی ہے. اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہو، فرشتوں کا نزول میں شک کوئی نہ ہو، دل سے کوئی پڑھ رہا ہو، تو اس میں بعید کیا کہ فرشتے ساتھ ہو یا سنتے ہو. تمہارے نصیب کھوٹے ہو تو بھائی پھر شیطان ہوتے ہوں گے، پھر کون آتا ہوگا. جیسی نیت سے پڑھ رہا ہوگا بھائی ویسے ہی تیرے ساتھ معاملہ ہوگا. ہم تو اپنے بادشاہ کی کہیں بھی بات کو مانیں گے. اللہ کی بات بھی ایسی ہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تم پہ فرشتے نازل ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں، ایمان والے نازل ہو گئے. وہ کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ فی الحیات الدنیا والآخرہ. تو سارا ہی کہتے ہیں تم پہ فرشتے نازل ہوں گے، تمہیں کہیں گے تمہیں خوف کی ضرورت نہیں، ولا تحزنوا، غم مت کرنا، تمہیں ہم جنت کی بشارت دیتے ہیں، اس دنیا میں بھی تم کامیاب ہو، آخری اگلے جہان میں بھی تم کامیاب ہو. ماننے والے قرآن شریف میں لکھ دیا، کون کس کی ضرورت مسلمان اور نہ مانے. ہم تو مانیں گے بھائی جان. جس کے نصیب کھوٹے ہیں وہ خبیث مت مانے. نہیں نازل ہوگا اس پہ، پھر ایک ہی فرشتہ نازل ہوگا، وہ تو ہوگا ہے. وہ کیا کہتے تھے، وہ کون، یہ تو ہوگا، تو وہ تو نازل ہوگا. آپ نے وہ دیکھ لیا تھا جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ فوت ہو گئے، وہ شیعہ عالم تھے ذاکر، یہ تو ہوگا، میں نہیں بتاؤں گا. اچھا مت دیکھا ہوگا. کیا نام تھا ان کا؟ بندے بڑے ٹھیک تھے، باتیں بڑی عجیب کرتے تھے، بندے اچھے لگتے تھے، بولتے بڑے اچھے تھے، نام بھول گیا میں. تو بہرحال تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تمہارے لیے ایسا ہی کرتے ہیں کہ ہم ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہاں تمہارے لیے بہترین پاکیزہ جوڑے ہیں. وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا، ہم تمہیں ایسے گھنے سایہ دار علاقوں میں رکھیں گے جن کی تم تڑپ کرو، طلب کرو، تمنا کرو، جہاں نہ سردی نہ گرمی. ایسے گھنے دار سائے جہاں نہ سردی کا اشو نہ گرمی کا اشو. ان اللہ یأمرکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے اس بات کا، ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اس کے اہل ہو جائیں ان کی امانتیں ان تک لوٹا دیا کرو. دونوں صورتوں میں، دونوں صورتوں. ایک تو جیسے یتامہ کے مال کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب وہ اپنے سیادے پد کو پہنچ جائیں، بلوغت کو پہنچ جائیں، تو ان کی امانتیں ان کو واپس کر دو، ان کے مال اسباب انہیں واپس کر دو. ابھی تم ان کے امین تھے، ایمانداری کے ساتھ تم نے ان کی کفالت کی ہے. اب جب یہ تم دیکھو کہ بلوغت کی پہنچ گیا، اپنا مال سنبھال سکتا ہے، اس کے مال واپس کر دو. ورنہ پھر یہ علم اور معلومات کی بات بھی آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی معلومات ہے، کوئی علم ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، تو آپ سکھا دیں سکھانے والے کو، آگے بڑھائیں اس کو. حکومت ملے گی اس کو، اختیار ہوگا، صاحب اختیار بنے گا. ظاہر ہے سارے صاحب اختیار نہیں ہو سکتے، سارے ہو نہیں سکتے. اصول چلتا نہیں، اسلوب ہوتے نہیں. رہنما ہوتا ہے، لیڈر چنا جاتا ہے. انسانوں میں ہمیشہ سے، جانوروں میں ہمیشہ سے رہنما ہوتا ہے، ہمیشہ بڑے چھوٹے کا فرق ہوتا ہے ہمیشہ سے. چیونٹیوں میں، کیڑے مکوڑوں میں، درندوں میں، چرندوں میں، پرندوں میں الفا میل موجود ہوتا ہے، کبھی الفا فیمیل موجود ہوتی ہے. جیسے ہاتھیوں میں ہوتا ہے، الفا فیمیل ہوتی ہے. مدر جو ہوتی ہے، ماں، وہ بڑے بڑے ہاتھیوں کی لیڈر ہوتی ہے، اس ہتھنی کے اشارے پہ چلتے ہیں سارے. آپ پرندوں کی ڈار جو اڑتے دیکھتے ہیں، دیکھیے بہت بڑی ڈار بہت کم ہوتی ہے لیکن اڑتی ہے. اور ڈار ایک سگنل پہ سارے مڑتے ہیں، پھر ایک سگنل پہ سارے مڑتے ہیں، ایسے 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 ایسے. نہ کوئی ٹکر کھا رہا ہے، نہ کوئی تبدیل کر رہا ہے، بس سگنل کا انتظار. جیسے ہی ایک لیڈر نے بات کی، ٹرن لیفٹ، ٹرن رائٹ، ٹرن اپ ڈاؤن، وہ سارا وہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ڈار کی ڈار بیک جنبش قلم جیسے ہوتا ہے نا، ایک آواز پہ ہوتا ہے بس. وہ کوئی ڈار آپس میں پرندے ٹکراتے نظر نہیں آتے. او ٹکر کھا کے گر گیا، انہیں گل نہیں مانی. کبھی بھی نہیں پرندے ٹکر کھا کے گرتے ملیں گے آپ. تو بارہ لیڈر ہوتا ہے ہمیشہ. تو
وہ اہل ہوتا ہے، اس کا ذکر اگلی آیت میں ہے، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اب جب تم نے امانتیں دے دی ہیں، وہ جس کو امانت ملی ہے، تو اب وہ لوگوں کے درمیان عدل سے بات کرے گا، اپنی سوچ نہیں ڈالے گا، اس میں اپنی فہم نہیں ڈالے گا، اپنی منفیت نہیں دیکھے گا، اپنے گروہ کو، اپنے گروپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش نہیں کرے گا، لوگوں کے درمیان عدل کی بات کرے گا، چاہے اس میں اس کا نقصان ہو۔ حضور پر نور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی مثال ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی عادلوں میں سے عادل ہے، تو پھر ایسی ہی بات ہے، الفاروق، فرق کرنے والا، اچھے برے میں فرق کرنے والا۔ تو آپ نے ایک روایت کے مطابق ایک گھوڑا خریدا، بازار گئے، ایک گھوڑا خریدا، اور بازار میں سودا طے ہو گیا، پیسے طے ہو گئے۔ اب انہوں نے پیسے دیے اور جب گھوڑا لے کر چلے تو وہ لنگڑاتا تھا، پہلے نہیں چیک ہوا، جب دیکھا تو اس میں لنگ تو تھا، وہ زیادہ تھا۔ یہ واپس آ گئے اس کے پاس جو بیچنے والا تھا، دکاندار، یہ تو گھوڑا ڈیفیکٹڈ ہے۔ یہ کہا جی آپ کو پہلے چیک کرنا تھا، میں نے تو ٹھیک دیا ہے، آپ اس کی ٹانگ توڑ لائے، میں کیسے مان لوں، لائف سٹاک ہے، میں تو نہیں مانتا۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میں نے اس کی ٹانگ خراب کی، یہ ٹانگ پرانی خراب ہے، یہ اس کا لنگ وہ ہے ہی نہیں کہ جو اچانک کسی، یہ پرانی تکلیف سے۔ انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو ٹھیک دیا تھا، بحث مت کریں، بحث ہے آؤ قاضی کے پاس فیصلہ کرا لیں۔ لوگ اکٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یہی امیر المومنین ہے، یہ خلیفہ وقت ہے، خلیفہ راشد فاروق اعظم کھڑے سامنے۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہو گیا۔ وہ بھی بندہ ٹھیک تھا، اسے پتا تھا فاروق اعظم نے کون سا زیادتی کر لینی ہے، یہ تو اب بڑے ہیں، یہ زیادتی کرتے ہی نہیں ہیں، چاہے بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، چاہے آدھی دنیا کے بادشاہ، پوری دنیا کے بادشاہ، جو بھی ہے۔ قاضی کے پاس جانا ہے، ٹھیک ہے، قاضی کے پاس پہنچ گئے دونوں، فیصلہ ہو گیا، سب اس نے بیان دیا، انہوں نے بیان دیا۔ نے کہا جی میں نے ٹھیک دیا تھا، پیسے بھر دیے۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا میں نے پیسے بھر دیے، لیکن میں نے گھوڑا چیک کیا، اس میں لے گئے، اور پرانی تکلیف ہے، یہ نیا ایب نہیں پیدا ہوا، یہ تکلیف ایسی ہے جو گھوڑوں میں پہلے پرانی ہوتی ہے، اسے کوئی پرانی تکلیف ہے، اس کی جوڑوں میں مسئلہ ہے۔ کہا جی آپ نے یہ معاملہ طے کر لیا تھا کہ اگر کوئی ڈیفیکٹ ہوگا تو واپسی ہوگی، واپسی کی لین دین شرائط طے ہو گئی تھی؟ کہ جی کوئی شرائط طے نہیں۔ میں نے کہا پھر گھوڑا آپ کا ہے، پھر آپ کا ہے گھوڑا، پھر واپس نہیں ہوگا، یا تو شرط طے کر لیتے کہ بھائی نقص ہوا تو واپس ہوگا، شرائط طے نہیں ہوئی، آپ دکاندار کو بلیم نہیں کر سکتے، چاہے اس نے کی زیادتی، جو بھی ہوا، سارے دیکھ رہے زیادتی کی، لیکن شرط قرآن شریف میں ایسی لکھی، شرائط طے ہو گئی ہیں ٹھیک ہے، نہیں طے ہوئی، گھوڑا آپ کا ہوا، لنگڑا ہے جیسا ہے، یہ آپ کو چیک کرنا تھا بیفور ٹائم۔ آپ نے اعتماد کیا تو ٹھیک ہے، اس نے آپ کا اعتماد توڑا، یہ اپنا جواب دے دے گا۔ سیدنا عمر فاروق نے کہا کیا قانوناً شرعاً آپ کے مطابق یہ عین انصاف ہے؟ انہوں نے کہا عین انصاف ہے۔ انہوں نے کہا پھر نہیں بولوں گا، گھوڑا میرا ہے، کوئی بحث نہیں، امیر المومنین وہی گھوڑا لے گئے۔ تو بھائی جان بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، بڑے لوگ وہ بد نصیب ہوں گے جو ان باتوں کو نہیں مانتے ہیں، بوجھ رکھتے ہوں گے تو بڑے آدمی کی بڑی باتوں کو نہیں مانتے ہوں گے، وہ بڑے نصیبوں کے کھوٹے ہیں۔ یہ اتنی بڑی سیکھ والی بات اگر کوئی کہے جی کہ یہ ضعیف ہے، تو بھائی تیرے نصیب ہے، برباد ہوا وہ بڑا، تو اللہ سے پناہ مانگ کہ میرے عقل کو کھول، میری شعور کو کھول، یہ اتنی بڑی معلومات مجھ سے روک دی گئی ہے، کیوں، میری کون سی غلطی ہے جو اس میں اتنی پکڑ ہو گئی، میری معلومات کھل جائے۔ عدل سے فیصلہ کرنا، ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تو تمہیں بہت اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ بے شک اللہ جو ہے وہ سننے والا، بصارت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو۔ ایک تو ذکر ہوتا ہے قرآن شریف میں بنی اسرائیل کا، جنہیں توراۃ اور زبور اور انجیل کی بات ہوتی ہے، ہم نے انہیں دی، وآتینا داؤد زبورا تک سارے اس میں شامل ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام کو توراۃ کی بات ہے، یہ اہل کتاب ہے، قل یا اہل الکتاب کہا جاتا ہے، قل یا اہل الکتاب آمنو، جیسے پچھلے سبق میں پڑھا، اے اہل کتاب ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو اب ہم نازل کر رہے ہیں، چوتھی بار، تین پہلے بتا چکے، ابھی نازل کر رہے ہیں، اس پہ ایمان لے۔ لیکن وہ نصیبوں کے کھوٹے کہتے ہیں جی ایک ہی کتاب نازل ہوئی، 4 کتابیں نازل نہیں، عجیب دماغ کے خراب لوگ ہیں بھائی، سیدھا سیدھا لکھنے والا ہے، کتب ہی و رسول ہی، اگر لکھا جائے کتب ہی، کتابیں اس نے نازل کی، اور اس کے رسول، دونوں ہی جمع کے سیدھے، تو ایک کتاب کا ذکر ہے قرآن شریف میں کہ ایک ہی بات ہے۔ بے وقوف لوگ،
بہرحال اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، جنہوں نے تورات زبور انجیل کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو مانا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ اس پہ بڑے ٹوسٹ مارتے ہیں. میں جب مرزائیوں میں بیٹھتا تھا نا 2 سال، جا کے ان سے باتیں اور لمبی ڈیٹیلز، اور وہ ہمارے پاس آتے تھے، ہم ان کے پاس، ربا میں بھی گیا ہوں میں، وہ اسی طرح ٹوسٹیں مارتے ہیں. دیکھو جی ہم نے لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اتنا بڑا بڑا لکھا ہے. لوگ کہتے ہیں جی ہم محمد رسول اللہ کو نہیں مانتے. ہم کہا ہاں یار تو لکھا. لوگ مرعوب ہو جاتے ہیں. میں نے کہا جی یہ محمد سے مراد کون؟ محمد عربی جو 1450 سال پہلے مکہ میں ہے. آگے چپ، آگے بند آواز. میں کہا بولے نا جواب دے. اس محمد سے مراد جو آپ نے لکھا وہی محمد عربی، محمد ابن عبداللہ کی بات ہو رہی ہے، عبد المطلب کے پوتے، بنی ہاشم، قریش. نہ ربوا والا، وہ میراثی، وہ پاکھنڈی، وہ ڈرامہ. مرزا غلام احمد قادیانی. میں کہا ڈرامے ہو، یہی بات تو مسلمان پکڑتے ہیں نا تمہیں. تم کہہ رہے ہو محمد، لیکن کہہ رہے ہو محمد ثانی. بعثت ثانی ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قادیان میں. ٹوسٹ مارتے. اور بھائی تمہارا جو ایمان ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہو، سینہ ٹھوک کے ہاں جی ہم ہیں مرزائی، ٹھیک ہے کر لو جو کرنا ہے، اڑاؤ گردن. اور مرد کے بچے آ جاؤ آگے. ہندو بھی تو آتا ہے، کہتا ہے یہ میں کالی ماتا کا پجاری، یہ میں اس کا پجاری، یہ میں شری رام کا پجاری، یہ میں لکشمن کو مانتا ہوں، یہ میں کرشن کو. دھڑلے سے مانتا ہے نا بھائی، یا ڈر چھپ کے مانتا ہے، وہ ڈنکے کی چوٹ پہ مانتا ہے. عیسائی کہہ رہا ہے یہ میں مانتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا، ہی از گاڈ. ڈرتا ہے وہ کسی سے؟ کسی کے پیو سے نہیں ڈرتا عیسائی. مسلمان کہتا ہے گردن اڑا دو، اللہ ایک ہی ہے، اڑاؤ گردن سالے، جب میں تمہاری اڑاتا ہوں تمہاری میری اڑاؤ، کوئی ڈرتا نہیں. یہ جو تم چکر بازی کر رہے ہو، ہم مسلمان ہیں مسلمان، لیکن ہم محمد ثانی کو مانتے ہیں، بعثت ثانی کو مانتے ہیں. تو ایک پاکھنڈیوں کا یہ گروہ بھی ہے کہ محمد ابن عبداللہ ایک الگ پرسنالٹی ہیں جو مکہ میں آئے تھے، ان پہ محمدیت طاری ہو جاتی تھی، اور اس وقت وہ ہوتے تھے محمد الرسول اللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا، ویڈیوز بھری پڑی ہے، نیٹ پہ پڑھی ہے، فارورڈ کر دوں گا، پڑھ لیجیے، سن لیجیے. ان پہ محمدیت کی کیفیت آ جاتی ہے، اور وہ اس وقت محمد ابن عبداللہ نہیں رہتے، محمد الرسول اللہ رہتے ہیں. جس وقت وہ کیفیت ہٹتی ہے تو وہ محمد ابن عبداللہ ہوتے ہیں، اور اس وقت جو وہ بات کرتے ہیں وہ قرآن نہیں ہوتا. میں صحیح بتا رہا ہوں آپ کو، میں نہیں کہہ رہا. یہ ایک گروہ موجود ہے، ایک ٹولہ جو اسی بات کو مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ محمدیت چلے گی قیامت تک. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ جو بات ہے وہ والی بات ہے. محمدیت کی کیفیت، رسول کی کیفیت آ جاتی ہے، رسول کے مرتبے چلتے رہتے ہیں. آپ عبادت میں جب پردے کے پیچھے بیٹھتے ہوتے ہیں اور آپ کے پیچھے یہ وہی نازل ہوتی ہے من بین ایدیہم، جب آپ قرآن شریف اٹھا لیا، آپ کے ہاتھوں میں کتاب ہے، تو بس یہ آپ سے کلام کرنا شروع ہو گئی ہے. اب آپ پہ وحی کا نزول ہے، آپ پہ وہ کیفیت آ چکی ہے. یو آر دی پروفٹ آف دا ٹائم، یو آر دی محمد آف دا ٹائم. آپ وہ پڑھیں کلمہ، ہاں جی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں. وہ کہے گا بالکل فوراً کہے گا آپ کسے مانتے ہیں؟ نبی کسے؟ محمد رسول اللہ کو مانتا. لیکن وہ کس کو؟ پریزنٹ ٹائم، ٹوڈیز، آج کا. ہمارے ایک بڑے پیارے عزیز تھے، وہ کلٹی مار گئے اس جواب پہ. پورا جواب ابھی تک نہیں دیا. میں سوال پوچھ رہا ہوں، جواب نہیں دے رہے. میں کہا کہ جی پھر اگر وہ حیات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی زندہ ہیں تو مجھے آپ ان کا موبائل نمبر دے دیں، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. مسلمان کے لیے اس سے بڑی بات کیا ہو، اس سے بڑے اعزاز کی بات کیا ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر دیکھا ہے. پاکستان میں، انڈیا میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں، جہاں بھی ہیں. میں تو ٹکٹ کٹاؤں، گھر بھیج دوں، بھائی جا کے مل کے آؤ. میں کہا نہیں جی فی الحال اس موضوع پہ فی الحال ہی بات ہو سکتی ہے. تو میں کہا پھر کس بات پہ بات ہو سکتی ہے؟ تو بات بچگانا بات ہے، بچگانا، ایسے ہے نہیں. تو بہرحال نہیں ہوگا. کوئی مانے تو ٹھیک ہے، نہیں مانتے تو مت مانے. بہرحال اطاعت کرو اللہ کی، اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، تمہیں جو اولی الامر ہو جائے، صاحب امر ہو، صاحب وقت ہو، صاحب اختیار ہو، وقت کا، علم میں ہو، فضل میں ہو، حکومت میں ہو،
اب یہ مولانا عبدالکلام آزاد بھی اور یہ مرزا قادیانی بھی، یہ اور بہت سارے اس وقت کے لوگ گورے کے دور میں کہتے تھے اولی الامر گورا ہے وقت کا، حکمران وقت کا، اور اس کی اطاعت فرض کر دی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے. تو اب ترجمہ لفظ بلفظ نے وہ یہی نکل آئے گا، کہہ رہے قرآن میں لکھا ہے. یہ اولی الامر روحانی ہے. وہ اولی الامر جو ہوگا تمہارے اوپر، جو مسلمانوں پہ امر نافذ کرے گا، وہ اسلامی بھی ہو سکتا ہے. مسلمان پہ غیر اسلامی اگر کوئی امر نافذ کر رہا ہے تو وہ غاصب ہے. آپ اس کے انڈر کمانڈ آپ نہیں کام کر سکتے. ہاں اگر آپ ولنگلی کر رہے ہیں، کینیڈا کے نیشنل ہو گئے ہیں، انگلینڈ کے، امریکہ کے نیشنل ہو گئے ہیں، آپ نے لکھ کے دے دیا کہ ہاں میں آپ کا وفادار ہوں، آپ کے غلامی قبول کرنا چاہتا ہوں، وہ آپ کی مرضی ہے، آپ کی مرضی ہے. سرنڈر آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے، نیشنلٹی مل گئی، کاپی مل گئی. آپ نے ایک نان مسلم کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تو ٹھیک ہے، کر لی. بحیثیت مسلمان آپ نہیں کر سکتے. مسلمان کی شان نہیں ہے. وہ کہتا ہے میں ہی کمانڈ کروں گا، میں ہی لیڈ کروں گا. میری بات غلط ہوگی تو آپ کسی اور کی مان لیں، میری بات غلط ہوگی تو آپ کر دیں ثابت. قرآن شریف آج بھی کھلا پڑا ہے، ہر ایک کے پاس ہے، انگلش اردو ساری زبان میں. آج بھی اس کے کسی اصول کو آپ چیلنج کر دیں، قرآن شریف میں فلاں اصول نازل ہوا ہے، غلط ہے، نہیں ہو سکتا، اپلائی نہیں کر سکتے، کر دیں ثابت. کوئی کر ہی نہیں سکا. آج تک کوئی اس بات پہ چیلنج نہیں ہو سکا کہ اس میں جو فارمولے لکھے ہیں وہ اس میں سے ایک فارمولہ بھی نان اپلیکیبل ہے، اپلائی نہیں ہو سکتا معاشرے پہ. آج کے زمانے پہ نہیں ہو سکتا، کچھ پرانے زمانے کی بات نہیں ہو سکا. تو اولی الامر جو ہوگا آپ کا وہ شریعت ہی نافذ کرتا ہے، اللہ کا حکم نافذ کرتا ہے. اس کی بات میں بھی اگر اختلاف ہے، اس کی بات میں بھی اختلاف ہے تو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف واپس موڑاؤ. تمہارے پاس قرآن ہے، تمہارے پاس سنت ہے، تمہیں بالکل پتہ چل جائے گا کہ کیا کہا جا رہا ہے. اللہ کی کتاب قرآن لوٹاؤ، رسول کی طرف کا کیا مطلب ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد رسول کی طرف لوٹاؤ، کیا مطلب؟ سنت کی طرف ہی لوٹ کر آؤ گے نا بھائی. حدیثوں کا مطالعہ کرو گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھو گے کہ آپ نے کیا کیا ان معاملات میں. لوٹ کر آنے کا مطلب یہی. اولی الامر کو پھر آپ چھوڑ دیں گے جی آپ کی بات سے ہمیں ایگری نہیں کرنا. کوئی پیر صاحب، کوئی حضرت صاحب، کوئی مولانا صاحب، کوئی علامہ صاحب، کوئی عالم صاحب، کوئی امیر صاحب، کوئی وزیر صاحب، کوئی بھی صاحب، کوئی آپ کا اساتذہ میں سے کوئی عالم دین اگر کوئی بات کرتا ہے اور آپ کہیں کہ جی مجھے یہ اپیل نہیں کری بات، میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف ہے، تو آپ اس کی بات چھوڑ دیں، اختلاف کر دیں اس سے، ختم ہو گئی بات. قرآن شریف بھی آ چکا کہ آ جائے واپس. وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ان میں کوئی تمہیں تنازع ہے، کوئی بات مشکوک ہو گئی ہے، کسی بات میں تمہیں شک ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اللہ اور رسول کا فرمان یہ نہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، آ جاؤ پھر اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف واپس آ جاؤ. قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، سنت کے طریقے موجود ہیں. آپ نے ہر کام کر کے دکھا دیا. نصیبوں والا ہوگا سیکھ جائے گا، بد نصیب ہوگا وہ ایک چھوڑ دے گا، ایک پکڑ لے گا، کہے گا جی قرآن ہی پکڑوں گا ڈائریکٹ، سنت نہیں پکڑوں گا. تو اس کے نصیب کھول کے نا بھائی پکڑ کے دکھا دیں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم اگر ایمان رکھتے ہو اللہ پر، روز قیامت پر، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہتر ہے، بہت اچھا ہوگا اس کا انجام. آپ نماز پڑھتے ہیں، ساری ناسک ساری پر پڑھنے والے موجود ہیں ماشاءاللہ، 5 وقت کی نمازی تہجد گزار بھی. نماز پڑھتے ہیں آپ، تو نماز میں آپ کتنی حدیثیں پڑھتے ہیں؟ یہ میں نے ایک عالم دین سے سنا، میری اپنی بات نہیں ہے لیکن بات صحیح تھی، میں نے اس لیے آپ کو کہا کہ ریلیٹ کروں. نماز میں آپ کتنی حدیثیں پڑھتے ہیں؟ کتنی حدیثیں پڑھتے ہیں نماز میں؟ بخاری اور مسلم کی کتنی حدیثیں پڑھتے ہیں نماز میں؟ کیوں جی؟ ایک بھی نہیں پڑھتے؟ کسی نے پڑھی آج تک؟ نہیں پڑھی؟ بالکل غلط جواب ہے. آپ اس میں 22-25 حدیثیں پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ ساری حدیث ہے، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ قرآن ہی نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا ہی ہوگا، یہ قرآن نہیں ہے. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ نحل میں جو ہے، سورہ نحل میں فاستعذ باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا. یا آپ پڑھتے نماز میں یا نہیں پڑھتے؟ آپ اس کے بعد نماز پڑھ لیں گے، پڑھ لیں گے. الحمدللہ رب العالمین ہو گیا،
سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور باقی وہ ساری لمبی تفصیلی دعائیں جو رکوع اور سجدے میں رسول اللہ نے پڑھی، جو اہل سنت اور حنفیوں نے چھوڑ دی، شیعوں نے اختیار کی ہیں، وہ آج بھی پڑھتے ہیں۔ حنفیوں نے بالکل ہی چھوڑ دی، لیکن وہ صحیح حدیث ہے، صحیح فرمان ہے، صحیح حدیث جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ساری کی ساری حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، یہ قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، قرآن شریف میں ہے، ساری تو حدیث سنا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی، سارا یہ ساری احادیث پڑھتے ہیں۔ اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہے، پڑھ کے دکھا دیں اس کے بعد آپ۔ یہ منکرین حدیث جو بدماش فراڈی دھماکے دار ہے نا، یہ پڑھ کے دکھا دے، حدیث کا انکار کرنے والا کر کے دکھا دے پھر کہ تو پڑھ نماز، لیکن تو حدیث کو ہاتھ نہیں لگائے گا، تو انکار کرتا، پیچھے ہو جائے۔ حدیث کے بغیر پڑھ نماز، حدیث کے بغیر ہاتھ باندھ کے دکھا دے، ہاتھ چھوڑ کے دکھا دے، قیام کر کے دکھا دے، رکوع کر کے دکھا دے، سجدہ کر کے دکھا دے۔ حدیث پہ اور سنت پہ عمل نہیں کرنا تو نے، اب کر نکال اپنا سجدہ، اپنا نکال رکوع۔ سنت میں جو لکھا ہے حدیث کی 6 کتابوں میں نہیں کر سکتا، ہم نہیں کرنے دیں گے۔ اب پڑھ نماز، آپ سنت ہی اٹھائیں گے بھائی جان، ہاتھ باندھنے کے لیے، رکوع کے لیے سنت ہی اٹھائیں گے۔ اس میں لکھا ہوا ہے تمہارا ہاتھ کہاں ہو، تمہارا وجود کتنا جھکے گا، تمہاری نگاہ کہاں ہوگی، کتنا جھکو گے، کتنا کھڑے ہوگے، تفصیل لکھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا کے بتا دیا ہے کہ اتنا جھکنا ہے کہ پیالہ تمہارے کاندھے پر، کمر پر رکھ دیا جائے تو پیالہ گرتا نہ ہو، نہ جھکا ہو نہ اٹھا ہو، پیالہ متوازن پانی کا، گرتا نہ ہو، ڈھولتا نہ ہو، اتنا رکوع ہے۔ سجدے کا بتا دیا ہے کہ سجدے کی حالت میں کتے کی طرح سے اپنے پیر، اپنے یہ جو کونیاں ہیں زمین پر مت لگانا، اس کو دور دور رکھنا۔ تمہارے ہتھیلیاں، تمہارا ماتھا، تمہاری ناک، تمہارے گھٹنے، تمہارے پنجے، یہ حصے تمہارے سجدے کی حالت میں زمین سے ٹچ ہو گئے۔ پیٹ کو رانوں سے دور رکھو، پیٹ کو رانوں سے دور رکھو۔ ساری حدیث سنا رہا ہوں آپ یہ ساری حدیث چھوڑ دیں اور کریں سجدہ۔ کر رہے ہیں دنیا میں کرنے والے، ڈنڈوت ہو رہا ہے انڈیا میں، اوندھا لیٹ جاتے ہیں پورے، دیکھا نہیں آپ نے؟ آپ نے تو دیکھا ہوگا، ٹی وی میں تو دیکھا ہی ہوگا، اوندھے لیٹ جاتے ہیں، وہ ہاتھ ایسے کر کے نا آندھے لیٹ جاتے ہیں، تو وہ کر لیں آپ اور کہیں یہ قابل قبول ہے، کر کے دکھا دیں، ایسی تیسی میں گیا۔ حدیث کا سالہ منکر کر کے دکھا دے پھر عبادت۔ پھر آپ کھلا چیلنج، میں آپ کو واضح کھلا چیلنج دے رہا ہوں، آپ قرآن پڑھ کے دکھا دیں۔ حدیث کا منکر قرآن پڑھ کے دکھا دیں۔ یہ ساری کی ساری حدیث ہے بھائی جان، سارے کا سارا ایک ایک لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، ایک ایک لفظ، ایک ایک زیر زبر، ایک ایک آیت حدیث ہے۔ حدیث کا منکر پھر اس کو ہاتھ نہ لگائے، مت لگائے ہاتھ، اس کی جرت نہ ہو، کیونکہ یہ ساری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے جو مکہ میں بعثت جن کی ہوئی ہے، جو عبد المطلب کی اولاد میں سے ہیں، ہے جی، بنی ہاشم والے، قبیلہ قریش والے، جو مکہ میں پیدا ہوئے پھر مدینہ شفٹ ہوئے، ان کی زبان سے نکلی ہوئی ساری بات ہے جو لکھنے والوں نے آئندہ لکھی ہے۔ آپ مت مانے پھر، یہ حدیث ہے، حدیث کا منکر اس کو کیسے ہاتھ لگاتا ہے؟ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی، اور تجھے کس نے بتایا اللہ کی کتاب ہے؟ وہ ہے کون؟ اللہ میاں کے پاس سے ہو کر آیا تھا، دروازہ بجایا، وہ لفٹ پہ چڑھ کے اوپر چلا گیا، کتاب لے کے نیچے آیا براہ راست۔ بھائی جان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ان پہ ہی نازل ہوئی ہے، عربی زبان میں، عربی بولنے والے، تم عربی بولنے والے ہو، تم سالے یہاں پنجابی بولنے والے ہو یا اردو بولنے والے ہو یا پشتو بولنے والے ہو، سنسکرت بولنے والے ہو، فارسی بولنے والے ہو، ترکش بولنے والے ہو، انگلش بولنے والے ہو۔ عربی بولنے والا کون تھا؟ عبرانی بولنے والا کون تھا؟ عبرانی بولنے والے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ والے عبرانی بولتے ہیں؟ عبرانی کون بولتا ہے؟ اسرائیلی، بنی اسرائیل عبرانی بولتے ہیں، قرآن شریف میں آتے ہیں۔ ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ہم نے تم پر تمہاری زبان میں، عربی زبان میں
کتاب نازل کرتی ہے. بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے رسول امیوں تمہارے اندر سے پیدا کیا. تمہاری عربی زبان میں تم سے بات کرتا ہے، عربی میں تم سے بات کرتا ہے تاکہ تمہارے فہم میں کوئی کسر نہ رہ جائے. عربی میں کیوں نازل ہو گیا پھر؟ اگر بنی اسرائیل پہ قرآن نازل ہوتا تو عبرانی میں نازل ہوتا یا پھر ارامک میں نازل ہوتا، جو عیسیٰ علیہ السلام کی زبان تھی. ارامک میں عربی میں نازل ہوتا. تو یہ جاہل کہتے ہیں بنی اسماعیل کا ذکر نہیں قرآن میں. عقل کو ہاتھ نہیں مارتا، عقل پہ رونے والی بات ہے. تو بہرحال یہ باتیں نئی باتیں جب آپ سنتے ہیں نا تو اپیلنگ ہوتی ہیں، کچے ذہن بدل جاتے ہیں. تو اس میں عقل کو ہاتھ مارنا چاہیے کہ یہ تو بالکل براہ راست، اگر آپ قرآن شریف کے براہ راست خلاف چلے جائیں، آپ کہیں کہ جی ایک ہی کتاب نازل ہوئی، یہ توریت زبور انجیل کتابیں ہی نہیں ہیں، یہ کتابیں ہی نہیں ہیں، تو آپ اسلام پر ہیں؟ اسلام پر ہیں پھر آپ؟ یا پھر مجھ پہ کہیں گے جی یہ فتوے لگا رہے ہیں غیر مسلم ہونے کے، مجھے کہیں گے یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں بھائی، میں تو نہیں آپ کو کہہ رہا، آپ اپنے کرتوت بتا رہے کہ آپ ہے یا نہیں ہے. تو خود اگر آپ براہ راست قرآن شریف کی سیدھی آیتوں کو مروڑ کے گھما کے کہیں اور لے جائیں اور اس کے احکامات کو بدل رہے، تو ہم آپ کو کیسے مان لیں کہ آپ اسلام پر ہیں؟ آپ تو کسی اور مذہب ہیں. کوئی نیا مذہب، نیا نام رکھ لو گے اگر بہادر ہے، ورنہ مرزائیوں کی طرح لگے رہو کہ ہم ہیں تو مسلمان ہی، مانتے کچھ نہیں ہیں. ایسا کر لیں. تو بہرحال اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور روز قیامت میں، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ بہتر ہے، اچھا انجام اسی کا ہے. قرآن شریف میں جو فارمولے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیے ہیں نا، براہ راست مسلمان ہونے کی شرائط ہے، یہودی ہونے کی شرائط ہے، عیسائی ہونے کی شرائط ہے، قرآن شریف میں لکھی ہے. یہودی اور عیسائی ہوگا توریت اور انجیل پہ عمل کرے گا. یہ ہے 6واں اور 7واں سپارہ. ابھی ہم شروع کرنے والے ہیں، اسی کو پڑھیں گے. پہلے پڑھ چکے ہیں پوری ڈیٹیل. آیت میں قرآن شریف میں بالکل سیدھا لکھ دیا کہ اگر تم یہودی ہو یا عیسائی ہو تو تمہیں توریت اور انجیل کے مطابق چلنا ہوگا. تم اپنے فیصلے اس کے حساب سے کرو. اگر تم تقوی حاصل کرنا چاہتے ہو، فلاح حاصل کرنا چاہتے ہو، دین پہ آنا چاہتے ہو، چلو اس کے اوپر. اگر تم مسلمان ہو تو پھر فیصلہ وہ ہوگا جو ہمارے رسول پہ نازل ہو گیا. پھر تم ہوگے یا ایھا الذین آمنو، پھر تم لوگ ہوگے جو اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو. جب تم اس کتاب پہ ایمان لاؤ جو اب ہم نے اپنے رسول پہ نازل کی ہے، توریت زبور اور انجیل کے بعد عربی زبان میں. اگر آپ کہیں عربی زبان میں نازل نہیں ہوئی، توریت نازل نہیں ہوئی، زبور نازل نہیں ہوئی، انجیل نازل نہیں ہوئی، الکتاب نازل ہوئی ہے، ایک ہی کتاب ہے، وہی نازل ہوئی ہے بس ایک ہی بار، اور یہ کیفیت پہ نازل ہو جاتی ہے. رسولوں کا راستہ بند نہیں، نبی آتے رہتے ہیں. خاتم النبیین کا مطلب آخری رسول نہیں. پھر آپ کا دین کچھ اور ہے. یہ فارمولے ہیں قرآن شریف کے. مسلمان ہونے کے یہ پیٹ فارمولے، مسلمان ہونے کی یہ شرائط ہے، اس پہ ہی عمل ہوگا، اور وہ ہوگا دل کی گہرائی سے، میرے اور آپ کے کہنے سے نہیں ہوگا. اندر سے ہوگا، اندر سے، اپنے اندر کے اندر سے ہوگا. توبہ کرنی پڑے گی، ورنہ آپ کسی اور عقیدے پر ہیں، کسی اور مذہب پر ہیں. کیا میری بات غلط ہے؟ کیا میری بات غلط ہے؟ اگر آپ کو مسلمان رہنا ہے تو آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاسٹ اینڈ فائنل اتھارٹی ماننا پڑے گا. اللہ تعالیٰ کے بعد جس کا حکم مانیں گے وہ محمد رسول اللہ، محمد عربی ہاشمی تہامی، جن کی بعثت مکہ میں ہوئی. 1446-47 سال جن کو گزر چکے ہجرت کو، ہجری کیلنڈر کے بعد جن کی ہجرت مکہ سے مدینہ کی طرف ہوئی، ان کی بات کر رہا ہوں، جو کہ بنی ہاشم میں سے، جو قبیلہ قریش میں سے، جنہوں نے غزوہ بدر لڑی، جنہوں نے غزوہ احد لڑا، جو کہ نشانیاں آج موجود ہیں. بدر کا مقام موجود، احد موجود، خندق موجود، محفوظ موجود، کوئی پریشانی آج جا کے دیکھ لیا نہیں. اس کے اثرات موجود، تبوک کے معاملات کھلے پڑے سارے، حنین سب کے سامنے، خیبر سب کے سامنے. ہسٹری تاریخ مسق کی نہیں جا سکتی. 1500 سال تھوڑا سا ہی عرصہ ہے، چھوٹا سا. ابھی تو 8-8 ہزار 10-10 ہزار سال پرانے پیرامڈز باقی ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں.
1400 سال تو کوئی عرصہ ہی نہیں، ابھی جا کے دیکھ لیں۔ ہم اگر مسلمان کہلائیں گے تو ہم اس کو فالو کریں گے۔ خانہ کعبہ ہمارے لیے وہ ہوگا جو مکہ میں اس وقت موجود ہے، جس کے گرد طواف کیا جاتا ہے، جو مسجد الحرام کے اندر ہے۔ اسی کا عقیدہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اسی کی بنیادیں اٹھائیں، اسی کو بنیاد سے اٹھایا ہے، اسی کو لے کر اوپر چڑھے اور اسی کی بات ہو رہی ہے۔ میں یہ باتیں دہرا اس لیے رہا ہوں کہ اگر آپ اس میں سے ایک بھی اختلاف کرتے تو آپ دائرہ اسلام میں تو ہے نہیں۔ یہ تو قرآن شریف کے خلاف ہے نا، براہ راست آپ قرآن شریف کے خلاف ہیں، کیونکہ بنیاد رکھنا اور جتنا مرضی گھما دیں آپ، جتنا مرضی ٹوسٹ، جتنا مرضی، مطلب یہی نہیں کرتا ہے، گھما لیں جتنا مرضی، مطلب یہی نہیں کرتا کہ یاد کرو جب بلند کی جا رہی تھیں ہمارے اس گھر کی بنیادیں، جو ابراہیم اور ان کا بیٹا اسماعیل اٹھا رہا تھا، قرآن شریف میں آ گیا، اس کو کسی کا پیو نہیں چینج کر سکتا، یہ یہی رہے گا۔ ابراہیم اور اسماعیل کا ہی نام آئے گا، ابراہیم اور اسحاق کا نام نہیں آئے گا، نہیں آ سکتا، چانس ہی نہیں۔ اولا بیت کا ذکر جب آئے گا، پہلا گھر خانہ کعبہ کا ہے، قرآن شریف میں آ گیا، سورہ فتح میں آ چکا ہے، آپ نہیں بدل سکتے، کوئی چانس نہیں۔ مکہ کا ذکر سورہ فتح میں آ چکا ہے، میں سورہ فتح کے پہلے کا وہ غلط، سورہ مکہ یعنی مکہ شہر کا ذکر سورہ فتح میں آ چکا ہے، بالکل یہ مکہ شہر کی بات ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور شہر کا نام پوری دنیا میں کوئی اور مکہ ہوا ہی نہیں۔ مکہ ہوتا ہے جو کہ بار کو کہا جاتا ہے، شراب پینے کے، شراب کھانے کو مکہ، وہ بنانے والوں نے بنایا یہ، لیکن یہ ہے MAKKAH، مکہ، مکہ المکرمہ، جو سعودی عرب میں، اور اسی کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہیں پر خانہ کعبہ ہے۔ اگر آپ یہ نہیں مانتے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، آپ لاکھ سجدہ کر لیں، آپ الٹے لٹک جائیں، آپ 100 رکعتیں پڑھ لیں، آپ کہیں فجر کی 100 رکعتیں پڑھتا ہوں، آپ کہیں جی میں 30 کے بجائے 60 سپارے پڑھتا ہوں، کر لیں، آپ 120 پڑھ لیں، مسلمان نہیں ہوں گے، مسلمان نہیں۔ مسلمان ہونے کی شرائط یہ ہے کہ 30 سپاروں کو ماننے والا، یہ جو آیات قرآن شریف میں لکھی ہیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہیں حدیث ماننے والا، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی، نازل کی ہے اللہ نے، فرمان ہے اللہ نے، بتایا رسول اللہ نے، تمہیں اور کسی نے نہیں بتایا، رسول اللہ نے ہی آگے سب کو بتایا، ان کے علاوہ کوئی اور دعوے دار قیامت تک نہیں ہو سکتا کہ مجھ پہ جبرائیل کا نزول ہو گیا اور قرآن نازل ہو گیا۔ اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں آپ دائرہ اسلام سے بالکل دور سے خارج ہو چکے ہیں، آپ اسلام پر نہیں ہیں۔ آگے ہدایت کی بات ہے، میں فتوی نہیں لگا رہا، میں آپ کے عقیدے بتا رہا ہوں کہ اگر ایک آدمی مسلمان ہے تو اس کے عقیدے یہ ہوں گے، ورنہ اس کے عقیدے کچھ اور ہیں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ پھر اپنے حوصلے سے سینے پر ہاتھ ٹھوک کر کہے میرا یہ عقیدہ ہے اور میں اسی کو مانتا ہوں، چاہے تم چاہو اسلام ہے چاہے کہو کافر ہے، میں مانتا ہوں، آ جاؤ سینہ ٹھوک کر بسم اللہ، ہمارا تمہارا اختلاف ختم ہے، کوئی اختلاف نہیں، کوئی اختلاف نہیں رکھیں۔ یہاں ہندو بھی رہ رہے ہیں، یہاں پارسی بھی رہتے ہیں، یہاں سکھ بھی رہتے ہیں، یہاں عیسائی بھی رہتے ہیں، یہاں جین بھی رہتے ہیں، یہاں بدھ مت بھی رہتے ہیں نا، بڑے مرزائی بھی رہتے ہیں، مرزائی رہ رہے ہیں، میرے مرزائی آج بھی کچھ بڑے جاننے والے ہیں، لیکن اب بھاگتے بہت ہیں، لیکن جانتا ہوں میں انہیں بڑی اچھی طرح، ہم نے کوئی لٹھ نہیں ماری کبھی انہیں جا کر، وہ مجھے جانتے ہیں، میں انہیں جانتا ہوں۔ ہاں اصولی اختلاف ہو چکا ہے، میں ان کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھ سکتا، چانس نہیں ہے، وہ میرے پیچھے نہیں پڑھتے، چانس ہے۔ میں نے مرزائیوں سے وہاں ربا جا کر میں نے یہی بات کی کہ وہاں مسجد ہے، نماز پڑھتے ہیں، جماعت ہوتی ہے فجر، تو میں اور میرے ساتھ جو ہمارے دوست تھے ہم نے الگ پڑھی، میں نے کہا جی آپ نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی، میں نے کہا جی اگر میں کہوں کہ میں جماعت کراؤں گا آپ میرے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ آپ کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں، سب بھائی بھائی ہیں، میں جماعت کراتا ہوں، پڑھ لو نماز میرے پیچھے، ہو جائے گی آپ کی؟ نہیں جی نہیں ہوگی۔ میں نے کہا ختم ہو گئی بات، بس ختم۔ وہی قائد اعظم والی بات، قائد اعظم کا جیسے وہ کانوکیشن تھا جب انڈیا پاکستان کی بحث ہو رہی تھی، یہ کسی یونیورسٹی کالج کا بڑا مشہور ان کا ایک ایونٹ ہے کہ آپ وہاں پہنچ گئے اور وہ مخلوط وہاں بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان نان مسلم سارے تھے، یونیورسٹی کے طلباء تھے، تو بحث ہو گئی کہ جی پاکستان آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں، ہم تو بھائیوں کی طرح رہتے ہیں یہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کہا جی ٹھیک ہے، قائد اعظم کے نام، اس نے کہا جی ذرا پانی لانا، تو لوگ ہنسنے لگے کہ جی یہ گھبرا گئے، پانی منگا رہے ہیں، تو گلا خشک ہو گیا۔ قائد اعظم نے آدھا پانی پیا رکھ دیا، انہوں نے کہا اسی ہندو لڑکے کو کہ آ کے یہ پانی پی کے دکھاؤ،
یعنی میں تو نہیں پی سکتا، اب پوتر ہو جاؤں گا میں، یہ آپ کا پیا ہوا پانی ہے کہ مسلمان بچے کو کہا آ کے پیو، اس نے عقیدت سے پی بھی لیا، اپنے اوپر مل بھی لیا کہ قائد اعظم کا پیا ہوا پانی بھائی مجھے نصیب ہوگا، میرا تو ریکارڈ ہسٹری میں نام آئے گا. میں کہا اتنا ہی فرق ہے بس، اس لیے پاکستان بننا ضروری ہے. ہم تم الگ ہو چکے ہیں، ہمارا اصول اسلام ہو چکا ہے، اب یا تو لڑ کر الگ ہو جاؤ یا پیار سے الگ ہو جاؤ، دونوں راستے اکٹھے نہیں ہیں. آپ سے ہم للو چپو ہیں، آپ ہم پیالہ ہم نوالا نہیں ہے. ہاں میں آپ کو اب مزے کی بات سناتا ہوں، ابھی سننے ایک اور بات، یہ ابھی پچھلے 6 مہینے پہلے کی بات ہے. یہاں سے پاکستان سے ایک فیملی گئی ایک بچے کا علاج کرانے انڈیا، اور وہ اس کا اپنی ویڈیو لگی ہوئی تھی کہ جی ہم انڈیا گئے اور وہاں ڈاکٹر صاحب تھے اور مجھے یہاں پاکستان سے ایک ڈاکٹر نے ریفر کیا کہ جی آپ فلانے ڈاکٹر تھے. ویڈیو موجود ہوگی نیٹ پہ دیکھ لیں. باقاعدہ علاج ہوا، ٹریٹمنٹ ہوئی، ہمیں بڑا انہوں نے VIP پروٹوکول دیا، ہم گھومے پھرے وہاں. ہم ایک ہوٹل میں جا کر بیٹھے تو میں نے ان کو تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد ایک تو جج کر ہی لیتے ہیں کہ یہ پاکستانی ہے، یہ باہر سے آیا ہوا ہے. میں نے پوچھا جی آپ کہاں سے ہیں؟ کہ جی ہم پاکستان سے ہیں، لاہور سے. کہا ٹھیک ہے. وہ ہندو تھے کنفرم. تو نے کہا جی میں نے پانی مانگا، اس نے پانی لا کے اور بوٹل میں سے وہ دے دیا، گلاس نہیں ہوتے وہاں، بوٹل کے کھول کے دے دی. کہتے میں نے پانی پی کے آدھا رکھ دیا، وہ بھی آ کے بیٹھا جی اور سناؤ پاکستان کا لاہور کا حال سناؤ. اس نے میرا پانی لے کے پی لیا، ہندو تھا وہ. کہتے میں اس کو روک لیا کہ جی ہم نے تو سنا ہے کہ آپ لوگ ہمارا پانی پیتے نہیں، ہمارا پیا ہوا آپ کہتے اپوتر ہو جائے گا، ہمارا دھرم بھرشٹ ہو جائے گا. اس نے کہا یہ باتیں ہم نے بھی سنی ہیں اور ہمارے بڑے کرتے رہے، لیکن اس کا دیکھو فرق نتیجہ کیا نکلا ہے، ٹوٹ کے الگ ہو گئے. اب ہم نہیں چاہتے ٹوٹنا، اب ہم اس فرق کو ہٹانا چاہتے ہیں، بڑے غلطیاں کر چکے ہیں، ہم نہیں کرنا چاہتے. آج کا ہندو میں نہیں کہہ رہا کہ بھائی وہ ایسا ہی ہے، لیکن پہلے ایسی سوچ تھی، اب بھی کہیں ہوگی لیکن کم ہے، نئی نسلیں آ رہی ہیں، بدل رہے لوگ. اس نے کہا اس نے مجھے چائے بھی پلائی، اس نے احوال بھی لیا، ایڈریس بھی لیا. اس نے کہا جی ہمیں پاکستان بلانا، کبھی وقت آئے اللہ کرے ہم کھلے عام پاکستان انڈیا پھر سکیں دونوں، میں آپ آؤں. آپ آج کے دور میں ہو رہا ہے ایسا، ہو جائے گا قریب، ہو سکتا ہے کہ یہ واپس ہو جائے معاملہ سارا، آنا جانا کم از کم آسان ہو. اب دیکھو ہمارا کا مسئلہ ہے، ہم تو زیادہ برے پھنسے نا، پاکستانی تو بہت، مسلمان بہت برا پھنس گیا انڈیا بننے سے. اب کیا ہوا، ہمارا آدھے سے زیادہ تو کلچر ادھر ہے، شاہی قلعہ ادھر ہے، بادشاہی مسجد ادھر ہے، آگرہ ادھر ہے. اب بھائی بڑا بڑا ہے جدھر جاؤ، ہمارے تو نسلیں ادھر ہیں، جھانسی کی رانی اور وہ غلام غوث خان وہ ادھر ہے، ہمارے دادے کا دادا وہ وہاں ہے، اس کے مزار پہ وہ فاتح اور یہ کل ہو رہے ہیں، عرس منایا جا رہا ہے، ہم ادھر بیٹھے ہیں. ہمارے صوفیوں بزرگوں کا دیکھیں تو بڑی لمبی لسٹ. حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ادھر، حضرت خواجہ قطب صاحب کا مزار ادھر، مخدوم صابر کا مزار ادھر، اجمیر شریف ادھر، رامپور میں حضرت شاہ فاروق حسن صاحب کا مزار ادھر، شاہ امیر حسن صاحب کا مزار ادھر، شاہ محمد حسن صاحب کا مزار ادھر، شاہ امیر حسن صاحب کا مزار ادھر، بابا فرید کا مزار ادھر رکے یا ادھر رکے، داتا دربار ادھر. بھائی سلسلوں کو ماننے والے تو ایسے. دیوبندی تمہارا سارا دارالعلوم دیوبند تو ادھر، مین تمہارا گڑھ وہاں سے، علی گڑھ یونیورسٹی وہاں. تو ہم تو بڑے برے پھنسے ہوئے ہیں. اگر پاکستان فوج میں ہم جاتے ہیں اور ہم کہا جائے کہ چڑھائی کرو دہلی پر، تو ہم بم مار دیں گے وہاں. ہم کہیں یہ تو شاہی قلعے پہ بم لگے گا جا کے، بھائی یہ تو کہیں بریلی میں جا کر نہ لگ جائے، یہ تو کہیں جناب علی خواجہ نظام کے دربار پہ نہ ٹچ کر دے، یہ تو وہیں جا کے گرے گا. یہاں تو خواجہ قطب صاحب کا مزار ہے، ادھر پانی پت چلے جائیں وہاں مزار ہی مزار ہمارے صوفیوں اسلاف کے. حضرت ابو علی قلندر کا مزار ادھر، حضرت کبیر ثالث کا مزار ادھر ہے، حضرت شمس الدین ترکمانی پتی کا مزار ادھر. آپ لڑیں گے کہاں جا کے بھائی، کدھر بم ماریں گے آپ اپنوں پہ، اپنے صوفیہ اسلاف پہ جن کے نام لیتے ہیں آپ. ہم تو پھنسے پڑے بھائی، کریں گے کیا. ہندو آ کے یہاں کٹاس راج پہ بم مارے گا، یہ ان کی بڑی پوتر جنم بھومیاں ہیں، یہ ان کے بڑے پوتر مندر ہیں، وہ یہاں بم مارے گا. جیسے وہ ایک سکھ بیچارہ رو رہا تھا کہ جی پاکستان تو ہمارے لیے مکہ مدینہ ہے، ہم کوئی جنگ لڑیں گے ان سے، ہم لڑ سکتے ہیں. ننکانہ صاحب ادھر، حسن عبدال ادھر، تو ہم لڑیں گے کدھر جا کے. لاہور بھرا پڑا ہے ہماری اسلاف سے.
وہ ادھر سے پھنسے پڑے کہ یہ تو لڑانے والے ہمیں لڑا رہے ہیں بھائی، ہم جرات نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ جی اس کے خلاف نعرہ لگا دیں. ہم پاکستان مرد آباد کہیں کیسے؟ یعنی اپنے ہی گرو کے مرد آباد کرنے، جہاں ان کے وہ یہاں پہ بنی ہوئی ہے، سارے باقیات تو ادھر ہیں، سمادھی تو ادھر ہے. تو یہ بے شمار چیزیں پھنسی پڑی ہیں. ہندوؤں کے بھی یہاں بے حساب یعنی بہت بڑی بڑی جنگیں جو بہت بڑی بڑی ریکارڈ پر وہ ادھر پاکستان کی سرزمین میں ہوئی ہیں. منڈی بہاولدین اور گجر خان، یہ یہاں پہ بڑی بڑی جو ریلیجس وارز ہیں ان کی، ہولی وارز ہندوؤں کی، وہ یہ علاقے ہیں. آج بھی ان کے نشان ادھر موجود، تو وہ کیسے لڑ سکتے ہیں جہاں سے؟ تو بہرحال یہ تو ایک الگ دکھ ہے اس دور کا، لیکن معاملہ ایسے ہے کہ پھنسا پڑا ہے آدمی. اور اللہ تعالیٰ ہدایت دیجیے سب کو، اور آئندہ آنے والے وقت کو ٹھیک رکھے، توبہ پناہ مانگتے رہنی چاہیے.